یہ وہ آیت نمبر کون سی پتہ ہے نا آپ کو؟ 4 اور 5. ہاں 4 and 5. ٹھیک ہے میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. کہ جزاک اللہ خیر سسٹر طیبہ، اللہ ریوارڈ. میری آواز کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. کہ الحمدللہ. چلیے 3 منٹس ہیں ابھی. 9 o'clock میں انشاءاللہ شارپ 9 o'clock ہم کلاس شروع کر دیں گے. اور میں یہی آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہیں کلاس میں ٹائم پر آئیں. 9 o'clock ہم کلاس شروع کریں. اس لیے میں ریسیٹیشن بھی پہلے کرا دیتی ہوں تاکہ شارپ 9 o'clock ہم اپنی کلاس شروع کر سکیں. کیونکہ 30 منٹس مجھے تفسیر کرنا ہے اور پھر وہ 30 سے 40 منٹس جو میں نے ٹاپک لیا ہے خیر اور شر کی جنگ جو ہمارے اندر چلتی رہتی ہے. تو کون سی وہ جنگ ہے خیر اور شر کی جو اللہ نے ہر ایک انسان کے اندر، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے جو ہمارے اندر، جس کو ہم باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں اور باہر ہی ہم جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں اور باہری لوگوں کے اوپر ہم بلیم کرتے رہتے ہیں جبکہ وہ ہمارے اندر چلتی ہے. تو خیر اور شر کی جنگ کون سی ہے انشاءاللہ وہ جانیں گے. شیطانی طاقتیں کون سی ہوتی ہیں جو اس میں سے شر کو اوور پاور کرتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں جو اللہ نے آپ کے میرے اندر رکھی ہے جو خیر کو اوپر اٹھا کے لے کر آتی ہے، سکسیڈ کرتی ہے. انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو ضرورت ہے اس چیز کی آج کے دور میں. جیسے AI کا دور چل رہا ہے تو اس میں ہم بہت ہی جھوٹ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، بہت ہی غلط چیزیں، اور پھر ہماری جو جنریشن ہے وہ کس راستے پہ چل رہی ہے نا، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اس چیز کے بارے میں جانیں گے. بہت سارے ٹاپکس ہیں جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے ایک بات میں یہ کہتی ہوں کہ معاشرے کو عورت لے کر چلتی ہے، مرد لے کے نہیں چلتا، عورت لے کے چلتی ہے. اگر معاشرے میں عورت جاہل رہ جائے نا تو معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. تو عورت کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے نا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار حرا میں جبریل علیہ السلام آئے تھے تو نماز لے کر نہیں آئے تھے کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا تھا کہ زکوٰۃ دو، حج کرو، نہیں. سب سے پہلے کیا تھا؟ اقرا، ایجوکیشن. اس کے 1500 میننگز ہیں اقرا کے عربک میں. 1500 اسٹڈی، لرن، الیبوریٹ کرنا نا. اور مطلب 1500 ہے. تو ہم ہی عورت جاہل رہ جائیں گی تو بتائیے نا پھر کیا ہوگا نا. اور ہم کہیں کہ ہمارے بڑے دیکھیے غلطی سب سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہمارے بڑوں نے جو غلطی کری وہ آپ اور میں تو نہ کریں. کم سے کم ہم تو علم حاصل کریں نا، صحیح علم حاصل کریں نا. وہ والا علم جس سے ہمارے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، یقینی، جس میں سے لا ریبہ، شک ہی نہیں ہے جس کے اندر. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مجھے اس قرآن کے آگے بیٹھنا ہی پڑے گا. یہ یقین آئے گا اسی سے، یہ شک اسی قرآن کی کلاس میں بیٹھنے کے بعد ہی ختم ہوگا. انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 4 اور 5 سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ خیر اور شر کے بارے میں جانیں گے کہ اس چیز کو لے کے مایوسی نہ ہو کہ ماحول بہت خراب ہے اور شیطان دیکھو کتنا اٹیک کرتا ہے، اور دیکھو لوگ ایسے ہیں
اور ہم دوسروں کو باہر بس ڈھونڈ دیتے ہیں، ایسی مطلب پولیٹیشینز ایسے ہیں، معاشرہ آس پڑوس کے لوگ، ماحول میں ہمارے معاشرے میں یہ سب گندگی ہے، موبائل ہے، ڈرگز ہے، یہ ہے، اور ہم اس کو بس ایکسکیوز اور جسٹیفیکیشن دے کر کے ہم شر اور خیر کو ہم پروموٹ نہ کریں. تو انشاءاللہ آج ہم جانیں گے ایسا نہیں ہے. اللہ نے جہاں پہ ہمارے لیے خیر اور شر کی جنگ تو آدم علیہ السلام سے چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی. ہم کو بتایا قرآن نے کس طرح ہم خیر کو اوپاوا کر سکتے ہیں شر کے اوپر، کس طرح خیر کو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، کیا چیز ہے. تو قرآن کے سامنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئے گی. چلے 9 o'clock ہو گیا، کلاس شروع کرتے ہیں. اور میں یہی کہوں گی، دیکھیے آج نا نیکیاں کرنا بہت آسان ہے. نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کیسے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ہمارے اعمالوں کو جج کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس وقت یہ دیکھے گا کس سرکمسٹانسز میں نیکی کی گئی ہے، اس کا بہت ویلیو ہوگی. ایک تو ہم بیٹھے ہیں کیونکہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں تو چلو ہم بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، سب کو 10 نے کیا تو آپ کو بھی 10 نے کی مل جائے گی. لیکن سب قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ قرآن پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سب غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ہے نا. آپ آؤٹ بن رہی ہیں، آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں، ہے نا. آپ فلو اپوزٹ ہو رہا ہے اور آپ آ رہی ہیں کلاس میں. اللہ دیکھیے گا اس سرکمسٹانسز میں آپ کو 10 کی جگہ تھاؤزنڈز ملینز میں بھی نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ. تو آپ یہ مت سوچیں سب نہیں پڑھتے تو میں کیا کروں گی پڑھ کے، سب قرآن کی کلاس میں نہیں جاتے تو میں کیا کروں گی جا کے. اپنے آس پاس کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں بھی. قرآن کلاسز میں الحمدللہ یہاں پہ لائک مائنڈیڈ پیپل الحمدللہ آتے ہیں کلاس میں الحمدللہ، کیونکہ یہاں پہ وہی آئیں گے جو اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے کمپٹیشن میں بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی آ جائیں گے، شوق میں بھی آ جائیں گے، کچھ ان کے دماغ میں کچھ اچھی چیز ان کے آئی تو آ جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ اثر اترتا ہے پھر چلے جاتے ہیں واپس، ہے نا. لیکن جو اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ضرور آتا ہے اور آتا ہی رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے بغیر اور روح کی ڈوز جو ہے نا وہ تو دینی پڑے گی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کو صرف اور صرف کس سے ملے گا سکون؟ ذکر سے. ذکر قرآن کو کہتے ہیں. قرآن کے سامنے بیٹھنا ہی پڑے گا اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون آ جائے تو انشاءاللہ. اور لیکن بس میں یہ کہوں گی آپ آج کی جیسے نیکیاں کرنے میں نے بتایا نا، آج تو بہت آسان ہے. قیامت والے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکی اور بدی دونوں برابر ہوگی، تو اتنا ریگریٹ ہوگا. اس وقت تو 10 نیکیاں یوں ہی مل جاتی تھی، ایک سلام کرنے پہ 10 نیکیاں. اتنا آسان ہے نا نیکی کمانا آج ہمارے. اور اس دن ایک نیکی کی اتنی ویلیو ہوگی، ایک نیکی کے لیے ہزاروں غدار ہوگا شخص. کاش ایک نیکی ہوتی نا آج میرے پاس تو آج میں جنت میں چلا جاتا. سوچیے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان میں سے آپ کو مجھے نہ بنائے. ہمیں تو نیکیوں کے اللہ تعالیٰ بس ہم نیکیاں کمائیں پھر نیکی کو پریزرو کرنے والا بنائے. ایسا نا نیکیاں تو کر رہے ہیں پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، پتہ چلا سب جا رہی ہیں وہ لے کے جا رہا ہے یہ لے کے جا رہا ہے، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے، بے شعوری کی وجہ سے ہم نے کسی کا حق مار لیا، کسی کا برا کر دیا اور بہت کچھ ایسا کیا جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کلاس میں آیا کریں تو اپنے ساتھ اپنے پیاروں کو لے کر آیا کریں، کیونکہ بھٹک رہی ہے اللہ کے رسول کی امت، غلط راستے پہ جا رہی ہے، بھٹک رہی ہے، بھول چکی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو آپ کو مجھے راستہ دکھانا ہے. اور اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے جیسے ایک ماں کا بچہ 5 بچوں میں سے 4 بچے خراب ہے اور ایک ہی بچہ بس اچھا ہے نا. یا 4 بچے تو سوچیے نا، کوئی آ کے 4 بچوں میں سے ایک بچہ پیار سے محبت سے کہے کہ میں اس بچے کو میں ذمہ داری لے لیتی ہوں آپ کی اس بچے کی، آپ کے 4 بچے خراب ہے اس میں سے ایک بچے کی ذمہ داری میں لے لیتی ہوں اور میں اس کو انشاءاللہ پڑھاؤں گی، سدھاروں گی. سب کتنا پیار آئے گا نا آپ کا اس کے اوپر. میرے 4 بچے بگڑے ہوئے، ایک بچے کی ذمہ داری سے لے لیے، کتنی دعائیں کرے گی اس ماں کے دل سے آپ کے لیے. اللہ کیا اس سے محبت نہیں کرے گا کہ اس کے بندے بھٹکے ہوئے ہیں اور اتنے سارے بھٹک رہے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک کو سیدھے راستے پر لے کر آ گئی. چلو بہن، کیونکہ واحد قرآن ہے جو دلوں پہ کام کرتا ہے، واحد قرآن ہے جو انسان کا اخلاق بدلتا ہے، واحد قرآن ہے جو انسان کی پرسنالٹی کو گرومنگ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. بیٹھ جائیے بڑے بڑے لیکچرز میں، چلے جائیے سب جگہ کہ میرے ایکسپیرینسز ہیں. آپ دیکھیے نا قرآن پڑھنے والوں کی پرسنالٹی اور جو ادھر سے لیکچر سنا ادھر کر، ادھر کتاب پڑھی ادھر پڑھی ان کی پرسنالٹی میں تھوڑا سا کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، دھوکہ بھی دے دیتے ہیں تھوڑا سا. وہ خود ان کی زبانی ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ. لیکن قرآن کی محفل میں آنے کے بعد جب بیٹھتا رہتا ہے دھیرے دھیرے روز لیتا رہتا ہے تو اسے یہ یقین ہو جاتا ہے اللہ ہر وقت ہر ایوری سنگل سیکنڈ مجھے دیکھ رہا ہے، میں پبلک میں ہوں یا پرائیویٹ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو سوچتا بھی نہیں ڈر کے مارے، غلط سوچتا بھی نہیں کسی کے بارے میں، وہ اپنے دل میں کینہ بھی نہیں رکھتا.
ایک ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کنا ہوگی، جنت میں نہیں جائے گا وہ. اسے جنت سے اللہ سے اتنی محبت ہوگی، جنت میں جانے کی وہ خواہش جس کی وجہ سے وہ کنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہوئے بھی ڈرے گا. سوچ بھی لیا اسی وقت توبہ کرے گا. یہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی کتاب کے سامنے بیٹھتے ہیں. جیتا جاگتا یہ میریکل اللہ کے رسول کا آپ کے میرے سامنے. اور انشاءاللہ دیکھیے کچھ دھیان سے پھر میں یہی کہوں گی، کلاس میں بیٹھے ہیں تو فوکس ہو کے بیٹھنا ہے آپ لوگوں کو. کان پورے یہاں لگانے ہیں، ہے نا، کان لگائیں گے یہاں پہ، ہے نا، تو آپ کا دل کے اوپر وہ جو الفاظ ہیں نا دل پہ جا کے گریں گے. اگر آپ نے سوچا آنکھیں کہیں اور ہے کان ادھر ہے تو کان سے ٹکرا کے دوسرے کان سے نکل جائیں گے. یہ جو میرے الفاظ آپ کے کان پہ پڑیں گے نا وہ دوسرے کان سے نکل جائیں گے، ہے نا. قرآن کو توجہ چاہیے، اس لیے پلیز قرآن کو توجہ کے ساتھ بیٹھے. گھر میں بتائیں یہ ادب کہ میں قرآن کی محفل میں بیٹھی ہوں اور آپ کے گھر میں فرشتے آنے شروع ہو جائیں گے. تنزل الملائکہ، فرشتے اس جگہ پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں اللہ کا. میری آواز آپ کے گھر کے اندر آپ کے موبائل کے اندر سے نکل رہی ہے نا، اللہ کا ذکر ہے نا، میں تو اللہ کی کتاب پڑھانے بیٹھی ہوں نا. آپ کے گھر میں رحمت نازل ہونے شروع ہو جائیں گی. پر افسوس آپ کے گھر میں مہمان آئے اور ہمارے مہمان آئے اس کی ویلیو نہ کریں. ہم اس کو بیٹھا ہے مہمان اور ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں، اپنا پی رہے ہیں. وہ مہمان بیچارہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے کہ میری ویلیو نہیں، میری قدر نہیں، مجھے پانی پلائیے، مجھے میرے سے سلام کیجیے، میرے پاس بیٹھیے، مجھے عزت دیجیے. ایسے قرآن کو توجہ چاہیے، اس کی عزت یہی ہے اس میں توجہ. تو آپ پلیز دھیان سے بیٹھے سنیں اور ایک ایک سینٹنس کے اوپر دھیان سے توجہ دے کے دیکھیے. آپ خود کہیں گے آج بہت کچھ سیکھا ہے. کیوں اتنے سارے لوگ کلاس جوائن کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیزیٹینٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں بول پاتے ہیں، ٹھیک ہے ان کی تو پرابلم سمجھ میں آتی ہے. بٹ اگر میں شیئرنگ کو بولتی تو بس ایک سینٹینس، لیکن سینٹینس کیا وہ نہیں ہے سنانے کے لیے تو بھرا پڑا ہے ہمارے پاس. آج کیا سیکھا ہم نے، آج کی کلاس میں کچھ نیا سیکھا کیا؟ ایک حدیث کیا ہے، ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں. یعنی میرے علم میں اگر آج اضافہ نہیں ہوا ہے تو ہلاکت ہے اس کے لیے. یہ ڈاکٹر فتح ہاشمی نے اپنی الماری میں اپنی کبڈ میں سامنے لکھ کے لگا رکھی ہے اور وہ روز اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتی ہے آج کیا سیکھا میں نے. ایسا نہیں کہ وہ اتنی بڑی اسکالر ہیں اور کتنے سال سے پڑھا رہی ہیں تو آج ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، وہ آج بھی سیکھتی ہیں، آج بھی وہ بکس پڑھتی ہیں، آج بھی وہ رسول کی سیرت نکال کے نیا نیا سیکھتی رہتی ہیں. علم میں تو اضافہ کرتے رہنا ہے نا. میں نے آپ کو ایگزامپل بھی دیا تھا کہ میرے استاد تھے، وہ کہتے ہیں میں اپنے ایک ٹیچر کے پاس گیا، ان کی ایج تھی 98 ایئرس، 96 ایئرس، مطلب 90 پلس تھی ان کی ایج. کہتے ہیں ان کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا استاد ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. مجھے نا یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، یہ نا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا مطلب اور کیا احسان ہو سکتا ہے؟ تو وہ ٹرانسلیشن میں لگتا ہے غلط کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے مطلب اس آیت کو کہا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ مطلب عربی میں اس بات کو بتاؤں تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن فی الحال انہوں نے اس کا کہا کہ مجھے لگتا ہے زیادہ تر ٹرانسلیشن غلط کیا گیا ہے، کیونکہ یہ تو میننگ نہیں ہے. کیونکہ احسان کا میننگ عربک میں کچھ اور ہوتا ہے، اردو میں کچھ اور ہوتا ہے، بہت ہی مطلب میننگ میں ڈفرینس ہے. تو انہوں نے سننے کے بعد، کیونکہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اللہ کی کتاب پڑھنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اس میں ایگو نہیں ہوتی. اسے جہاں پہ لگتا ہے نا میں غلط ہوں، وہ وہیں پہ اسی وقت اپنی اصلاح کر لیتا ہے. تو وہ بھی بولے ہاں مجھے یہ بات اب سمجھ میں آئی، مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی ڈاؤٹس آیا تھا کئی بار، مجھے اب لگتا ہے کہ ہاں اب تمہاری اس بات میں مجھے کچھ وزن نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے اس پہ ڈسکشن کیا بہت دیر تک. اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو کہتے ہیں، ہاتھ پکڑ کہتے ہیں ان سے، میرے جو ٹیچر ان سے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے نا اب کچھ نا قرآن سمجھ میں آنے لگا ہے. ایسا لگتا ہے مجھے اب قرآن کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے. کیا کون تھے وہ؟ جنہوں نے 24-25 ایئرز میں عرب کی بات کر رہی ہوں، عرب کے ہے وہ، وہاں پہ اس ایج میں قرآن پڑھانا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کیا تو بہت چھوٹی عمر میں استاد بن گئے تھے، اور 90 ایئرز میں وہ استاد ہیں. مطلب سوچیں اتنی ساری زندگی انہوں نے صرف قرآن میں گزاری ہے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں، اب لگتا ہے مجھے قرآن کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے. اور ہم لوگ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بات کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر دیکھیے فتوا تو پھر ہم سب ایسے دینے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی پوچھے، کوئی ایک سوال پوچھتا ہے بہن، اور اس کے بعد دیکھیے سب دینے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو بھی کہیں سے بھی کچھ بھی، یہ نہیں پتا کہ واقعی میں صحیح فتوا یہ ہے کہ نہیں ہے. تو ہم کو علم حاصل کرنا ہے روز. تو اگر آج آپ دھیان سے سنیں گے آپ لوگ سب، انشاءاللہ جب میں آپ سے کہوں گی آپ میں سے آپ شیئر کرنا چاہیں گے تو شیئر کیا کرنا ہے، کیا سیکھا آج آپ نے، آپ کو آج کیا پتا چلا. واقعی میں آج آپ کو پتا چلا تو انشاءاللہ کچھ چیزیں میں بتاؤں گی جو انشاءاللہ آپ کہیں واقعی میں آج ہمیں پتا چلا. اور سنیں گے تو ایک نہیں بہت ساری چیزیں پتا چلیں گی ہم کو، بٹ ہم سنتے ہی نہیں دھیان سے. کیونکہ ہم ٹھیک ہے برکت کی محفل میں آ کر کے برکت لے کے جائیں گے تو نا ایک بچہ کلاس میں پریزنٹ تو ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو مارکس 0 آئیں گے، تو پروموٹ ہوگا دوسری کلاس میں نہیں ہوگا. تو صرف پریزنٹ مائنڈ بھی رکھنا ضروری ہے کلاس میں. تو انشاءاللہ اس کے بعد شیئرنگ کے لیے آپ سب کے پاس بہت کچھ ہوگا شیئر کرنے کے لیے. لیکن پھر میں وہی کہوں گی شیئر کیا کرنا ہے جو آپ نے آج نیا سیکھا، جو آپ کو ابھی تک نہیں معلوم تھا. چلیں شروع کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلے اسلامک گریٹنگ سے وش کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے میں اسکرین شیئر کر بتائیے کہ اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگ کو؟ اوکے الحمدللہ. جی الحمدللہ دکھ رہی ہے. اوکے سورہ انعام کی صرف 2 ہی آیتیں کریں گے آج ہم، آیت نمبر 4 اور 5. دیکھیے آیت نمبر 4 اس کا ٹاپک کیا دیکھیے، کیونکہ ہر آیت جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جائے گی. آئینے کی طرح ہے. شیشے کے سامنے بیٹھتے نا تو ہمیں نظر آتا ہے داغ کہاں لگا ہے منہ پہ. یہ بالکل یہ آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں ہمارے چہرے پہ ہمارے دل پہ جو داغ لگے نا وہ داغوں کو بتا دیتی ہے کہ دیکھو تمہارے دل پہ یہاں پہ داغ لگا ہے، اس کو ریموو کرو، اپنے ایمان کو ریفریش کرو. تو اس کا ٹاپک ہے سبق سیکھنا ہے اللہ کی نشانیوں سے. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے اس قرآن کی محفل میں بٹھایا جو بہت بڑی نعمت ہے، اور کثیر تعداد اس نعمت سے محروم ہے. یقین مانیے یہ اللہ کا شکر گزاری ہے. ہم شکر گزار ہمیں بننا ہے اللہ کا کہ اللہ نے اتنی بڑے، ہم بھٹک رہے تھے، ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں. آج اللہ نے آپ کو مجھے لا کے بٹھایا تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اتنے سالوں سے کہاں بھٹک رہے تھے. آج اللہ کا ایک رحم ہمارے اوپر ہوا کہ ہمیں اس کلاس میں لا کے بٹھا دیا. اور یقین نہیں ہوتا نا، سورہ فاتحہ سے میں نے تفسیر شروع کری ہے اور ایک دو تین آیتوں کی تفسیر کر رہی ہوں میں شروع سے، ہے نا. آج الحمدللہ سورہ انعام تک پہنچ گئے. ہاں ٹھیک ہے کئی سال گزر گئے اور الحمدللہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنی ساری سورہ کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اور یقین مانیے سفر ایسے ہی گزر جائے گا اور ہم سورہ ناس تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ سفر جو ہے نا شروع میں تو تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کیونکہ دور سے کچھ چیزیں مشکل نظر آتی ہیں، لیکن ایک ایک لمحہ جب گزر رہا ہے نا ہمارا قرآن کے ساتھ تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور دل خوشگوار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ آیت کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا وقت، ہماری صحت، ہمارے فہم ان سب میں برکت عطا کرے. ہم اپنے دل اور دماغ کا صحیح جگہ پر استعمال کریں، اللہ کی کتاب کو سیکھنے میں استعمال کریں. پھر دیکھیے اللہ پہ نظر جب جس کی لگ جاتی ہے نا قدم قدم پہ اس کو خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، یقین آنے لگتا ہے اس کو. ٹھیک ہے تو دیکھیے اس سفر میں دیکھیے اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. یعنی کہا جا رہا ہے کیا لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. یعنی کتنی محرومی ہے نا ایک انسان کے لیے کہ سفر میں نکل گیا ہے، سفر میں جا رہا ہے، سامنے اس کو مائل سٹونز نظر آ رہے ہیں، سائنس نظر آ رہے ہیں، بٹ وہ اس کو بار بار اوور لک کرے جا رہا ہے. کیا ہوا؟ راستہ بھول جائے گا نا. جب کہہ رہے ہیں دلی سے ممبئی کا راستہ جو ہے آپ کو رائٹ لینا ہے، لیفٹ لینا ہے، ادھر ہے، اور اس کو بار بار اوور لک تو کیا ہوگا؟ راستہ بھٹک جائیں گے نا، لاسٹ ہو جائیں گے نا. تو آج دیکھیے ہمارے سامنے دن رات یہ قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں نا. اللہ نے آپ کو مجھے دے رکھی ہیں 4 قسم کی نشانیاں. اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد ہر وقت ہم کو دکھاتا رہتا ہے جس سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ہم حکمت حاصل کر سکتے ہیں. اور اللہ کے فیصلوں کو اگر ہم یوں ہی ایسے لیتے جائیں گے نا پھر دیکھیے پھر اس کے بعد کیا ہوگا ہمارا کہ آج ہم نے آگے فکر نہیں، مطلب کہ کیا ہو انسان اگر بھٹک جائے گا، جیسے وہ گاڑی میں جا رہا ہے تو یو ٹرن لینا پڑے گا نا اس کو. لیکن اسلام میں آخرت میں پہنچنے کے بعد تو کوئی یو ٹرن ہی نہیں ہے. ایک بار دنیا سے انسان چلا گیا پھر واپس تو دنیا کا یو ٹرن ہے ہی نہیں. تو انسان کی کمزوری بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ویک پوائنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں، الارم دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں یہ ویک اپ کال ہے تمہارے لیے. اگر تم اپنی سوچوں میں رہے نا اپنی بس یہ خوش فہمی میں رہے میں تو جنت میں جاؤں گی، ہے نا. جیسے وہ یہودی کہتے تھے نا ہم ہی جنت میں جائیں گے، ایسے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہم ہی تو جنت میں جائیں گے، اور کون جائے گا؟ اور تو سب کافر یہودی نصارا سب جہنم میں، ہم تو مسلمان ہیں ہم جائیں گے. اللہ کہہ رہے اپنی سوچوں میں سے باہر آؤ، اپنی مستیوں سے باہر آؤ، اپنی غفلت سے باہر آ جاؤ. کیونکہ آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک اللہ نے توحید کی بات کی ہے، وہاں پہ ذات پہ غور فکر کرنے کو کہا ہے. اور پچھلی قوموں کی آیتیں جو ہیں اس میں مکہ کو ڈانٹا جا رہا ہے. یہ آیتیں مکہ میں نازل ہو رہی تھی نا، مکی آیتیں، تو ان کو ڈانٹا جا رہا ہے. اور یہاں پہ آپ کو اور مجھے پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب قومیں اللہ کا حق نہیں دیتی ہیں، توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف بھاگتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا. یعنی حق فراموشی کی سزا کیا ملتی ہے. تو دیکھیے ہمارے سامنے حق
کسی بھی نشانی میں ہمارے سامنے آ جائے ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو اوور لک کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں تقاضا ہے یہاں پہ ہمارے لیے کہ نشانی کو دیکھ کر کے صراط المستقیم پر سوچ سمجھ کے جمے رہنا ہے اور رب کی طرف پلٹنا ہے. جیسے اللہ کی کتاب کی طرف انویٹیشنز آتے ہیں ہمارے پاس، تو کیوں نہ آئے ہم. تو دیکھیے ہمارے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ غفلت کی جو تم بجائے تم غفلت کی طرف جا رہے ہو نا، تو یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کچھ نشانیاں ہم کو دکھائی جا رہی ہیں، لیکن تو پھر بھی اعراض کرے جا رہے ہو نشانیاں دکھا کر کے. دیکھیے ہمارے آس پاس دو طرح کی نشانیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے یہ قرآن کی آیتیں، اسے بولتے ہیں قرآنی سائنس، قرآنی نشانیاں. اور ایک ہوتی ہے قونی نشانیاں، ہے نا، یعنی جو ہمارے آس پاس کون سے ہوتے ہیں، جو کائنات کی نشانیاں ہیں. دیکھیے نا سورج، چاند. سورج روز نکلتا ہے، کب سے نکل رہا ہے؟ آدم علیہ السلام جب سے زمین بنائی ہے. سورج نے کبھی کوئی ایسا کیا کہ نہیں آج نہیں نکلوں گا، یا آج چھٹی کر لیتا ہوں، ہے نا، یا آج تھوڑا سا کم لائٹ دیتا ہوں، کل زیادہ دیتا ہوں. تو ہر ایک جو نا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، لگ رہا ہے دن رات کا پلٹنا دیکھتے ہو نا، تو سورج چاند دیکھتے ہو نا، یہ سب کیا چند پرندے، یہ سب کیا اللہ کی تو فرمانبرداری کر رہے ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کرے اولو الالباب، نشانیاں عقل والوں کے لیے. سوچو یہ قومی آیتیں بتا کے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بتا رہے ہیں کہ سیکھو ان سے. اور یہ ہمارے سامنے آیتیں جو ہیں قرآن کی شکل میں کھلی ہوئی ہمارے سامنے، ہے نا. ہر آیت اللہ کا راستہ بتا رہی ہے، جنت کے بارے میں بتا رہی ہے، جہنم کا بتا رہی ہے ہمیں کہ دیکھو کون کون سا راستہ کہاں پر ہے. اب ہم شہر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گوگل میپ پہ لگا لیتے ہیں، سرچ کر لیتے ہیں ہم اس پہ. اسی طرح قرآن ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسری دنیا یعنی آخرت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ دیکھو وہاں کا راستہ کیا ہے، وہاں کی کرنسی کیا ہے، وہاں پہ تم رہو گے کیسے، یہاں سے تم کیسے وہاں پہنچ سکتے ہو صحیح طریقے سے. جب پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، تو سفر آسان ہوگا کیا ہمارا؟ اس دنیا سے اس آخرت کا سفر آسان ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا نا. تو قرآن جو ہے وہ ہم مسلمانوں کو سب کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. پڑھتے ہیں ہم سب کیا؟ کہاں پڑھتے؟ کیا ویلیو ہے قرآن کی؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی چیز ہے. تو کائنات جو ہے یہ جو ہے اس کو تو پوری دنیا پڑھتی ہے. سورج کو تو نان مسلمز بھی دیکھتے ہیں، سب یہودی نصارہ جتنے بھی اور دوسری قومیں ہیں نان مسلمز وہ بھی دیکھتے ہیں. دیکھ تو سب رہے ہیں، پر عبرت کی نگاہ سے کون دیکھتا ہے؟ تو اس میں ربط دکھتا ہے، ربط اگر ہم اس کو غور و فکر کرتے ہیں. عقل مند وہ جو، کیونکہ قوموں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ دوسری قومیں جو ہیں انہوں نے کیا کہتا، سبق نہیں لیا انہوں نے. قوم عاد، قوم سمود، ان کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا کہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث ہے نا، خوش بخت کون ہوتا ہے جو موت سے پہلے نصیحت لے لے اور اچھا کام پہ جم جائے. تو ہمیں تجربے میں تو ہم سب گندے ہی رہتے ہیں، لوگوں کے پاس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کچھ عالم ہوتے ہیں، کچھ جاہلوں سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غلطی جو ہے دوسروں نے جو کری ہے اسے ضروری ہے کہ آپ انہیں پہلے دہرائیں، اس کے بعد جا کر کے ہم اسے سدھاریں. عقل مند کیا کرتا ہے، پہلی غلطی سے بچنے کے لیے دوسروں کی غلطی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. پہلی غلطی سے ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی میں کریں نا. آدھے سمود جیسے میں نے بتایا، کل کہاں تھی یہ قوم عاد، قوم سمود، ان کی یہ کل کہاں تھے، آج کہاں ہیں؟ معرضین. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی آیتوں سے، رسولوں کے ساتھ. تو نعمتوں کی قدر یا تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، یا پھر نعمتوں کو بہت ہی ہلکا جان کر کے ناشکری ناقدری کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں. قرآن کتنی بڑی نعمت ہے. ہم آتے ہیں ریگولر کیا ٹائم پر آتے ہیں کیا؟ یا جو نہیں آتا اس کو سوچنا چاہیے اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی ہم قدر ناقدری تو نہیں کر رہے، اسے بہت ہی ہلکا سمجھ کر کے کہ چلو کبھی آتے کبھی نہیں آتے، کیا تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں. مطلب یہ سوچے اللہ نے بلایا ہے. ابھی میں آپ کو بہت اچھا بیچ میں ایک سینٹینس آئے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انویٹیشنز بھیجتے ہیں، کروڑوں کو بھیجتے ہیں. میں نہیں بھیجتی، اللہ بھیجتا ہے. اور بھی بہت ساری جگہ سے آتی ہیں اور بھی کلاسز، سب اللہ کروڑوں کو بھیجتا ہے انویٹیشن، ٹیچر کی اس کی فارم میں بھیجتا ہے. لاکھوں لوگ اسے دیکھتے ہیں، ہزاروں سے کھولتے ہیں، ہنڈریڈ جو ہیں وہ نیت کرتے ہیں، گنے چنے کلاس میں آتے ہیں. یہ کہ ایسا تو نہیں ہم نے اس نعمت کو بہت ہی ہلکا کر رکھا ہے، اتنا ہلکا اس نعمت کو سمجھا ہے، اس کی ناقدری تو نہیں کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہاں پہ وارننگ دی جا رہی ہے. آپ کے میرے لیے بھی سبق ہے. یہاں پہ جھانک کے دیکھو ارد گرد، غور کر کے دیکھو آس پاس ذرا، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے، اس نے زمین آسمان بنایا. يَعْلَمُ مَا سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، پیغام تھا نا، اللہ کی نظر ہمارے دل کے ارادے پر بھی ہوتی ہے. کسی کو کیا پتا، آپ کو مجھے کیا پتا، ہم تو دیکھ رہے ہیں سامنے والا، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم تو ایک دوسرے کو کہیں گے مخلص ہے، ہم تو یہ سمجھیں گے، ہمیں تو نہیں پتا اندر کس کے کیا چل رہا ہے نا.
لیکن اللہ کہتا ہے میں جہرکم، میں جو یہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہوں، سرکم جو یہ چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں میں سب جانتا ہوں. ہمارے آس پاس کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اندر اندر جڑ کاٹتے رہتے ہیں. ہمیں نہیں پتا، اللہ تو سب جانتا ہے. تو گھر میں ہم کہیں کہ میں جو گھر میں کہہ رہی ہوں تو کیا میں باہر بھی وہی، مطلب جو ہم پرائیویٹ میں ہوتے ہیں وہ پبلک میں بھی ہوتے ہیں، سب کے سامنے بھی کیا وہی کہتے ہیں. تو دیکھیے انسان کو پتا ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یقین ہونا چاہیے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. سو بی کیئرفل وائل واکنگ، بی کیئرفل وائل ایٹنگ، واچ یور ویٹ، واچ یور اسٹیپس. ہم جتنے قدم آگے بڑھاتے، جو بھی نیتیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، بہت ہی کیئرفلی ہم کو کرنا ہے. کیونکہ ہم کہیں ایسا تو نہیں اعراض کی کیفیت میں تو نہیں آ گئے کہیں وہ پتہ چلے اعراض کی کیفیت میں. جب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں نا کہ اللہ قادر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ جو ہے، پھر ہم بہت سوچ سمجھے وہ کیفیت ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو کچھ لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ اس کی سفارش قبول کر لے گا، اللہ جو ہے وہ اس طرح، مطلب کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں چلے گا، ہم تو اپنے بزرگ کے تھرو جنت میں چلے جائیں گے. کچھ کہتے ہیں علی کملی والا ہمارا وہ چھپا لے گا، ہے نا. اللہ تو خبیر ہے، سب جانتا ہے. تو اللہ کے رسول کے اوپر مطلب کتنا الزام لگایا جا رہا ہے ایسی ایسی نعتیں جو ہم پڑھتے ہیں. تو دیکھیے صاف یہاں پہ سفارش کے بارے میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ علم کی بنیاد پر سفارش کو ایکسپٹ کیا جائے گا. کون کس کے حق میں کرے گا، کون کرے گا، کس کے حق میں کرے گا، اللہ جانتا ہے. کون وکیل بنے گا، اللہ جانتا ہے نا. یہ سب بنیاد علم کی بنیاد پر ہوگا، علم کی بنیاد پر ہوگا، ہے نا. تو اللہ کے نشانے سے منہ کیوں پھیرتے ہیں؟ یہاں خبر دی جا رہی ہے کہ وہی جیسے سائن بورڈ ہے لیکن پھر بھی اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. کہاں جائے گا انسان، کہاں سے کہاں پہنچے گا، ہے نا. اور دیکھیے جب ہم اس کلاسز میں آ کے بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کلاسز کے تھرو ہماری زبان کو نرم بناتا ہے. پتھر جیسے دلوں کو سخت جو ہوتے ہیں ان کو نرم کر دیتا ہے. یہ قرآن ہمارے دلوں کو نرمی پیدا کرتا ہے. یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز جو ہم سیکھتے ہیں، وہاں مکہ کے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا تھا، وہاں پہ مکہ کے لوگوں کو بھی کہ توحید، قرآن توحید کا سب سے پہلا سبق دیتا ہے نا. کہ کائنات میں یہ ٹھوس دلائل ہیں، یہ کائنات کھول کھول کے چیخ چیخ کے بتا رہی ہے اللہ ایک ہے، ہم اسی کی فرما برداری کرتے ہیں. اور یہی قرآن میں بتایا جا رہا ہے. دونوں نشانیاں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں، پھر تم منہ کیوں پھرتے ہو؟ بہت حیرت ہوتی ہے نا کہ نا، اور کہ مطلب تعصب کی وجہ سے بس حق کی بات آ گئی تھی پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا، ہوتا نہیں ہے. یہاں مکہ کو بتایا جا رہا ہے کائنات دکھ رہی ہے نا تم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھ رہا ہے. بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انشاءاللہ اس پوری آگے والی آیت میں بتایا جائے گا کیسے انہوں نے رسول کو دیکھا پھر بھی انکار کیا مکہ کے لوگوں نے. آپ کو مجھے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حق ان کے سامنے آتا ہے، سمجھ بھی جاتے ہیں، سمجھنے کے بعد بھی تعصب کی وجہ سے منہ اوڑے دون ہو جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. دل پر اثر ہوتا ہے، دماغ مانتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں آتے. کیا ہوگا ایسا لوگوں کا نا. تو کہا جا رہا مکہ کے لوگوں کو باپ دادوں کے دین پہ رہو گے، تمہارے اجدادوں کے رویوں کو تم چھوڑو گے نہیں کیا؟ حق کی تائید کی دلیل دی جا رہی ہے یہاں پہ. اتنے بڑے بڑے میراکلز دیکھے تھے مکہ نے اپنی آنکھوں سے، چاند کے 2 پیسز اللہ کے رسول کر کے دکھائے تھے، اتنا کچھ دیکھا تھا. لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے، 100 بہانے بناتے ہیں. بچے کو کھانا نہیں کھانا ہوتا نا، آپ اسے انڈا رکھ دیں، اس کو آپ کچھ بھی چیز رکھ دیں، کچھ نہ کچھ نکالتا رہتا، نہیں کچا ہے، یہ جلا ہوا ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو جب ہدایت کی طلب نہیں ہوتی نا انسان میں، 100 نخرے کرتا ہے وہ. جس کو بھوک نہیں ہوتی نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم وقت ضائع کیوں کریں، آگے بڑھے. مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر کئی سالوں سے مکہ کے لوگوں کا یہ رویہ تھا، اور آج بھی اسی پر، مطلب اتنے سال سے وہ کرتے آ رہے تھے اور آج بھی اسی پہ قائم تھے. جبکہ رسول کو دیکھا، اسلام کو دیکھا، پھر بھی نہیں مانے. زبان پہ لاتے ہوئے مت سمجھ گئے تھے لیکن چوٹ لگتی تھی زبان پہ لاتے ہوئے. کھلے چھپے ابو جہل ابو لہب قرآن سنتا تھا اور بھی ساتھی سنتے تھے. حق پہچان گئے تھے، دل مانتے تھے، لیکن لوگوں کے بیچ میں انکار کر دیا کرتے تھے. حق واضح ہو چکا تھا، نہیں مانتے. قرآن دن رات سنتے تھے، ہے نا. تو ہمارے پاس کہیں ایسا تو نہیں سیم، ہے نا، کہ ہم سوچیں ہم کیوں قرآن پڑھے. تو اگر آپ میں نے قرآن نہیں کھولا تو ہماری نسل کھولے گی قرآن کو؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا آپ نے میں نے ابھی قرآن کو نہیں سمجھا، یقین مانیے آپ کی میری اولاد نہیں پڑھے گی قرآن، اور ان کے بچے آنے والے قرآن سے معرضون تو بہت دور کے بات ہے، چھوڑ دیں گے، اسلام ہی چھوڑ دیں گے. تو آپ کو مجھے بیٹھنا پڑے گا یہاں پہ، اپنے نفس کو مار کے لانا پڑے گا. قرآن جو ہے آپ اور میں مانتے تو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اور میں بولے نہیں نہیں قرآن تو میں نہیں مانتا، ہم تو مانتے ہیں سب اللہ کی کتابیں. پوچھے آپ بریلی سے، پوچھے دیوبندیوں سے، پوچھے 24 نمبر 3 فرقہ
یا کوئی بھی جماعت سے پوچھے, کسی بھی سیکٹ سے, کہتے ہیں کیوں, قرآن اللہ کی کتاب ہے, تو حکموں کو کیوں نہیں مانتے ہو, کیوں شک ہے تمہیں حکموں کے اوپر. میں آپ کو دینداروں کی بات بتاؤں, دیندار لوگ کیا کہتے ہیں, کچھ دین کے دینداروں کے ہوتا ہے جو جن کے گھر میں عالم حافظ ہیں, ان کے منہ سے میں خود سنتی ہوں, بیٹھ کے بولتے ہیں سارے کہ ہم ایک, بس میں آپ کو بولوں گی آپ لوگوں کے سامنے کچھ جیسے حکم ہے اللہ کا کچھ ہے, تو کہتے ہیں اس کو مانتے تو ہیں, مطلب ہم نے ایکسیپٹ کر لیا پر مانتے نہیں ہیں اس کو, مطلب فیملی میں کسی کو ایکسیپٹ تو کر لیا پر ہم مانتے نہیں ہیں. مطلب کیا ہے, مورے تو شک میں پڑے ہو تم ذات پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات کو مکہ دیکھ رہے تھے جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی میں سے تھے نا, کوئی باہر سے تو آئے نہیں تھے. جب قرآن اللہ کے رسول کو وہ جانتے تھے, ہے نا, اور وہ ایک مطلب ایک بہت ہی رائل خاندان کے بنو ہاشم میں سے تھے. بچپن انہوں نے دیکھا تھا, مکہ کے لوگوں نے لڑکپن دیکھا تھا, جوانی دیکھی تھی, 40 سال تک ان کو دیکھا تھا کہ بے عیب جوانی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے جیسی کوئی مثال نہیں تھی, ایک ایک لمحہ ان کے سامنے گزرا تھا. ان کی انہوں نے مطلب جو بزنس کیا وہ دیکھا تھا, ان کے معاملات دیکھے تھے, تعلقات دیکھے تھے, ان کی شادی دیکھی تھی, ان کو امین کہا جاتا تھا, مال ان کے پاس لوگ رکھوا کے جاتے تھے, ہے نا. اور اتنے بڑے خاندان کی حضرت خدیجہ نے ان سے نکاح کیا, کیونکہ ان کو ایسا ہی شوہر چاہیے تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کوئی اور نہیں ملا, اس لیے انہوں نے ان سے نکاح کیا تھا. ٹھیک ہے, شب روز ان کے سامنے اللہ کے رسول تھے, ان کی اپنی لائف دیکھ رہے تھے, ہے نا, جانتے تھے, ہم سائے جانتے تھے, ان کو صاحب جانتے تھے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ سے کیسی تھی. شوہر کے روپ میں دیکھا, بھائی کے روپ میں دیکھا, ہر روپ میں ان کو دیکھا تھا, ہے نا. اور اپنے اصولوں پر چلتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کوئی جانتے تھے کہ رسول کا کوئی ٹیچر نہیں ہے, محمد کا کوئی ٹیچر نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی اسکول نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ایسی پاکیزہ شخصیت تھی اللہ کے رسول, بالکل علم میں کورے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 40 سال تک صادق امین, ٹھیک ہے, اور کبھی جھوٹ نہیں بولا, کوئی ایکسپیرینس کسی نے نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ بولا ہو. اور 40 سال کے بعد غار ہرا سے آ کر کے پاک کلام کا چشمہ نکل رہا ہے ان کے مبارک منہ سے, ہے نا. اور بلوغت اور فصاحت تھی اس علم کے اندر, سنجیدگی تھی, خیالات کی بلندیاں تھی, نظام ایک دم پرفیکٹ بتا رہے تھے. سننے والے کو حیرت ہوتی تھی, ایسا کلام تو کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو وہ قوموں کے اور مذاہب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے, اور لیکن مکہ کے لوگ گوار اجڑتے, حق کی معرفت دیکھ لی, ہے نا, سب کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں, دیکھنے کے باوجود بھی, ہے نا, پھر بھی انہوں نے کیا کرا, رسول کا انکار نہیں کیا, اللہ پر جھوٹ باندھا. کیونکہ اللہ کے رسول تو اللہ کے پاس سے کلام لے کر آ رہے نا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چٹلایا, اللہ ہی کو چٹلا دیا. تو کلام تو اللہ کا سننے کا, اللہ کا کلام تو اللہ کا ہے, میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں. تو اس میں 4 چیلنجز دیے تھے قرآن کے اندر, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پہلے کیا کہا, چلو جیسا قرآن لے آؤ, چیلنج دیا, چلو قرآن نہیں لا سکتے, چلو 10 سورہ لے آؤ. پھر نہیں تو پھر تیسرا چیلنج ہے, چلو ایک ہی سورہ لے آؤ. پھر کہا ایک ہی آیت لے آؤ. آج تک کوئی قرآن کا جیسا ورژن تو بنانا دور کی بات ہے, ایک آیت بھی لے کر نہیں آ پایا ہے. تو صاحب کتاب جو ہے نا اللہ کے رسول تھے. تو دیکھیے خود بھی تو ان کی زندگیاں جو تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی مشکل کر دی, اتنا دکھ, اتنے تکلیف دی انہیں کہ اپنے لوگوں نے, حتیٰ کہ رسول کو ہجرت کرنی پڑی, لڑائی کرنی پڑی, خود بھی مرے, بچوں کو بھی قربان دیا, بالآخرت مکہ فتح ہو گیا. اور وہ طاقتیں جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں, تو یہ مکہ اس طاقت کا سمبول بن گیا. جو اس زمانے میں بڑی بڑی طاقت مانی جاتی تھی سب ہار گئی. تو دیکھیے انسان کی دولت جو ہے نا کیا ہے, دل کی اچھوں کو بھی انسان کی جو دیکھیے قرآن جو ہے نا ایک دولت ہے. تو قرآن کا چیلنج جو ہے نا وہ تو وہی رہا, آج بھی وہی ہے. آج بھی قرآن کہتا ہے لے آؤ, آج بھی جو قرآن کے اوپر شک کرتا ہے نا, قرآن کی آیتوں کے بارے میں, رسول کے بارے میں, تو بتا دیا گیا. مکہ اور مدینہ میں 2 بڑے مطلب یہ جو مطلب مکہ اور مدینہ دونوں میں کہا گیا, آج بھی کہا گیا کہ دیکھو تمہارے سامنے چیلنج موجود ہے, آج بھی تم لے آؤ. حق واضح ہو چکا ہے, لیکن حق کا انکار کرنے والے بازی نہیں آتے. پھر دیکھو کہا جا رہا ہے پہلے نیشن کو عذاب, لیکن مکہ کو عذاب کا کوڑا نہیں پڑا, کیونکہ اس میں ابھی بھی بہت سارے مسلمان تھے, ٹھیک ہے, جو بعد میں چھپ کر کے نکل کے آئے تھے. جب مدینہ میں آئے تھے چھپ چھپ کے نکل کے آئے, بعد میں تو مکہ میں اسلام قبول کر لیا, تو ان پہ اللہ نے عذاب کا کوڑا نہیں برسایا جیسے پہلے نیشن کے اوپر آیا. دیکھیے روشنی کا چراغ لے کر آئے تھے, لیکن پھر بھی اندھیروں میں رہے. ابو جہل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چاچا میں صرف 2 چاچا نے اسلام قبول کیا, 9 چاچا نے اسلام قبول نہیں کیا. بتائیے اندھیرا نا, چراغ تلے اندھیرا, کنویں میں گرنا ہی ان کی نصیب میں لکھا ہوا تھا. آج آپ ہمیں لوگوں کو بلاتے ہیں قرآن کلاس کی طرف, آئیے نا آپ کلاس میں, آئیے آپ, بلائیے آپ,
جو نہیں آتے تو ان کی نصیب میں ہی کھوٹ لکھا ہے، ان کے نصیب میں ہی گرنا لکھا ہے، کیونکہ قرآن کے علاوہ دوسرا چارہ ہے ہی نہیں۔ جائیے بیٹھیے کہیں کچھ ہی سنیے، لیکن جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں نا ایک سکینت نازل ہوتی ہے اندر سے، روح جو ہے نا وہ خوشم خرم ہو جاتی ہے ایک دم۔ وہ کہتے ہیں روح مجھے غذا دے دی تم نے، کیونکہ روح کی غذا قرآن ہی ہے۔ ٹھیک ہے ہم لیکچر سنتے ہیں وہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اچھی کتابیں پڑھتے سب ہے، پر اصلی غذا جیسے ہم کہیں نا، کھانا آپ کو کوئی کھانا دے تو آپ کہیں کہ کھانے کی جگہ ایپل کھا لیجیے، جوس پی لیجیے، کولڈ ڈرنک پی لیجیے، یہ کھا لیجیے، آپ کہیں بہن کھانا دے دو، روٹی سبزی دے دو، بھوک لگ رہی ہے۔ اس طرح اس روح کی غذا قرآن ہے۔ ٹھیک ہے لیکچر سنوا لیا، ایپل دے دیا آپ نے ادھر ایک قاری کا سن لیا، ادھر سن لیا، ادھر قرآن سن لیا، ادھر کر لیا، لیکن جب تک قرآن کو سمجھ کے جو اس کا حق ہے، جو قرآن کے قرا کے میننگ، اقرا کے میننگ میں بھی میں بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کو پورا عربک کے ٹرمنالوجی سے انشاءاللہ کبھی کلاس میں ایکسپلین کروں گی۔ اس کے معنی ہوتے ہیں الف جو ہے نا کہ ایک، 10 نیکیاں، 10 نیکیاں کے بارے میں تو میں نے خود سازہ کا میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف الف لام میم پڑھ لیا تو 10 نیکیاں مل گئی، 30 نیکیاں مل گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پڑھ کے سمجھ کے امپلیمنٹ کرنا، تب جا کر کے نیکیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے خیر یہ بڑا ایشو ہو جائے گا، فقہ کی بات ہو گئی ہے، میں یہ بات ابھی یہاں نہیں کرتی ہوں۔ تو دیکھیے وہی جو کلاس میں بچہ آ کے بیٹھے پریزنٹ تو ہے نا، لیکن مائنڈ ایبسنٹ ہے اس کا، تو پاس ہو جائے گا کلاس، پاس ہو جائے گا ایگزام میں؟ کیا نہیں نا۔ ہم قرآن ریسیٹیشن کرتے ہیں لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، جب انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو امپلیمنٹ کہاں سے کریں گے بتائیے؟ آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ پڑھ کے آپ کو، مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے آیتوں کو پڑھ کے؟ موردین تھے جو موردین ہو جاتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں غافل کو، جاہل کو دے دوں گا ہدایت، مذاق کرنے والے کو نہیں، جو دین کا مذاق کرے گا اسے ہدایت نہیں دوں گا میں۔ دل ڈرتے ہیں نا ہمارے، نہیں اب تو ٹوپی کا مذاق نہیں بناؤں گی، اب داڑھی کا مذاق نہیں بناؤں گی، برقعے کا مذاق نہیں بناؤں گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں موردین کو ہدایت نہیں دوں گا میں تم کو، تم مذاق بناؤ گے دین کے ریچوالز کا، تم کو نہیں دوں گا ہدایت۔ تو ایسے آیتیں جب پڑھیں گے سمجھیں گے تبھی تو ڈر لگے گا، تبھی تو ہم اس چیزوں کو چھوڑیں گے اگر ہم کرتے ہیں تو۔ تو دیکھیے نشانیاں پہنچ گئی لیکن کیا کیا انہوں نے انکار کر دیا، تو برے انجام ان کے سامنے آ گئے، مکہ کے سامنے ان کے برے انجام جو تھے وہ آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے تو نشانی دیکھ کر بھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے نیکسٹ آیت دیکھیے، آیت نمبر 5 دیکھیے، آیت نمبر 5 ہے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ آیت میں ہے چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں بہت ہی جلدی ان کے بارے میں انہیں خبر پہنچا دی جائے گی۔ دیکھیے آیت کا ٹاپک ایکچولی کیا ہے، اللہ کی نشانی پر ایمان لانا ہے نا، اور سبق سیکھنا ہے، مذاق نہیں کرنا ہے۔ یعنی سچی کتاب، یہ دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے نا۔ جھٹلانے والے جو ہیں وہ تو ہمیشہ رہے ہیں، تو حق سے اعراض کون کرتا ہے؟ جو حق سے مطلب اعراض کرتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ جتنا انسان حق کی قدر کرتا ہے، اسے دل سے قبول کرتا ہے، خوشی سے لیتا ہے، اتنا وہ قریب ہو جاتا ہے۔ کہ جو بھی قرآن کی کلاسز میں آ کے بیٹھے گا، سیکھے گا، تو الحمدللہ اتنا اللہ کی محبت معرفت ملتی رہے گی، اتنا وہ اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ، اس کی کیا ہوئی بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہوتی جائے گی۔ جتنا قرآن کی کلاسز میں بیٹھیں گے، جتنا سنیں گے، اتنا زیادہ یقین کی کیفیت بڑھتی جائے گی، ہے نا۔ نہیں تو پہچان کر منہ پھیر لیا، آئے چلے گئے، پھر کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، پھر بیٹھے تو ایبسنٹ مائنڈ سے بیٹھ گئے، تو اللہ کہتا ہے تم روٹے ہم چھوٹے۔ یہاں خبر دی جا رہی ہے مذاق بناؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ یعنی جو پہلے تو بتایا مطلب اس میں کہ بہت ہی اللہ کے رسول ان کے سامنے، قریش کے سامنے ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے تو انکار کر دیا۔ اللہ پوچھے گا نا جہنم کا فرشتہ الم یاتکم نذیر، پوچھے گا انہیں سے، ابو جہل ابو لہب سے، اس فرعون سے، ان سے رسول نہیں آیا تھا کیا؟ تو کہیں گے کاش آیا تھا، بلا کیوں نہیں آیا تھا، پر ہم نے کیا کہا کذبتم، ان کو جھٹلا دیا ہم نے، کذب ان کو جھٹلا دیا ہم نے اور مذاق بنایا ان کا۔ آج کہیں آپ اور میں ایسا تو نہیں کرتے؟ اب دیکھیے اللہ کہتا ہے جاہل غافل والے کو ہدایت جو ہے نا وہ دے دوں گا، جاہل کو دے دوں گا، غافل کو دے دوں گا، ہے نا، لیکن مستہزئون کو نہیں دوں گا۔ جو موردین کا تو الگ ذکر ہے، مستہزئون نہیں ہے، مذاق بنانے والے کو نہیں دوں گا۔ مستہزئون جو ہے وہ تو منہ پھیر کے نکل گئے، غرور میں سرکشی میں آگے نکل گئے وہ تو۔ لیکن مذاق بنانے والے کو اللہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ، دیکھیے واپسی کا چانس رہے گا جب تک انسان کے پاس، جب تک وہ مذاق نہیں کر رہا دین کا، تب تک تو واپسی کا چانس ہے۔ لیکن جیسے ہی مذاق بناتے ہیں دین کے ریچولز کا تو کیا ہوگا کہ ان کے لیے پھر واپسی کا چانس ختم ہے۔ تو اس لیے مذاق نہیں کرنا دین کے ریچولز کا، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم جو ہیں وہ دیکھیں کہا جا رہا ہے کل غلبہ، عزت، خوشحالی
इमामत सब अल्लाह के रसूल ने कहा दीन की ही होगी, है ना। और निशानदेही कर दी गई थी, अल्लाह के रसूल ने निशानदेही कर दी थी कि तुम किससे बंदे से मुतासिर हो ना। देखिए जो इंसान किसी की जात से मुतासिर होता है ना, उसकी बातें भी अच्छी लगती हैं। अब आपके सामने कोई एक झूठा इंसान आकर के बातें करने लगे और कहे कि मेरे पास डायमंड है, तो आपको पता है ये झूठ बोलता है, आप बात यकीन करेंगे उस पर। कोई चोर है वो आके बोले मुझे 10 रुपए दे दो, मैं तुमको अल्लाह के दे दूंगा, आपको पता है चोर है, झूठा भी है, आप उसे कभी नहीं देंगे। जिसके जात से मुतासिर होता है ना इंसान, उसी की क्या करता है वो बात भी सुनता है। इसलिए हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूवमेंट करना है ताकि लोग हमारी जात से मुतासिर हों, तो कल हम कुछ बोले तो हमारी बात भी उनके ऊपर मुतासिर करें, बात भी उसको अच्छी लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके सामने थे, जात से मुतासिर थे, फिर बात से क्यों नहीं हुए, है ना। तो हमें जो मतलब साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं कि जितनी इज्जत दिल से ना, उसकी बात से भी इंसान वैसी इज्जत करता है। दिल से, जिसके दिल में इज्जत होती है ना, इंसान उसी की बात सुनता है। दिल में इज्जत नहीं होती ना, उसकी बात नहीं सुनता। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इज्जत करते थे, बात क्यों नहीं सुनी, है ना। और फिर समझ में गौर फिक्र, क्योंकि गौर फिक्र नहीं किया उन्होंने, या गौर फिक्र भी किया तो किस चीज में आगे वो। तो देखिए पहले मक्का फतह हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जब फतह किया, तो आपको एक बड़ा अच्छा वाक्य सुनाती हूँ मैं आपको कि देखिए अल्लाह ताला फिर वही बातें गाफिल को, जाहिल को हिदायत दे देगा, लेकिन मुस्ताज़िन उनको नहीं देगा, कभी मजाक नहीं बनाएगा दीन का। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, आप चुप रहिए, चुप रहिए। अगर आपको लगे कि ये चीज़ इस मेरे लिए मुश्किल गुजर रही है, ठीक है अल्लाह का हुक्म है लेकिन मेरे ऊपर मुश्किल गुजर रही है, मजाक मत करिए, चुप रहिए, सब्र करके चुप हो जाइए आप। जब मक्का फतह हुआ ना, तो आपको पता है उस्मान बिन तलहा, उनके पास हमेशा चाबी रहती थी, मक्का काबा की जो चाबी थी उनके हाथ में थी। तो जब एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पावर नहीं थी, जब अल्लाह के रसूल नबी बनाए गए थे, तो एक बार मक्का में ही मजाक बनाया जा रहा था अल्लाह के रसूल का सब। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान बिन तलहा को बुला के कहा, उस्मान बिन तलहा चाबी दे दो मुझे अंदर जाके काबा में नमाज पढ़नी है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, बदतमीजी से मना कर दिया कि हटो, नहीं देता। उन्होंने दोबारा थोड़ा सा इजहार वो किया, मतलब थोड़ा सा उनसे इसरार किया कि प्लीज मुझे दे दो चाबी, मैं अंदर जाके नमाज पढ़ूंगा। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से सब कुछ झड़क दिया। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, ये नहीं हम कोई हमसे बदतमीजी करता है, रसूल की टीचिंग्स तो देखिए कि जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं तो एक एक सीरत के अंदर हमें सीखने के लिए मिलता है कि कोई आपसे बदतमीजी करे, आप अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेंगे। कोई आपकी कितनी इंसल्ट करे, आपके साथ कुछ भी करे, आपको और मुझे अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झिड़क दिया था। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, कहा उस्मान क्या होगा उस वक्त जब ये चाबी मेरे हाथ में होंगी और मैं जिसे चाहूँ दूंगा, जिसको चाहूंगा दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा, उस वक्त क्या कुरैश जलील हो जाएंगे? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह कुरैश की इज्जत में इजाफा कर देगा। और जब मक्का फतह हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा को बुला के कहा, उस्मान चाबी दो। उस्मान बिन तलहा ने चाबी दे दी अल्लाह के रसूल और कहा, उस्मान याद है ना, याद है ना, मतलब जो सेंटेंस मैंने कहा था ना, आज कुरैश को इज्जत में इजाफा हो जाएगा। देखिए अल्लाह के रसूल ने क्या किया, आप उन्हें होते तो क्या करते, बड़ी बेइज्जती की थी ना इसने मेरी, बहुत इसने मेरी इंसल्ट की थी ना, चलो आज बदले का टाइम है, आज बदला लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, नहीं उस्मान बिन तलहा, शुरू से तुम्हारे खानदान में चाबी चली आ रही है ना, तुम्हारे पास ही रहेगी और कयामत तक तुम्हारे ही खानदान में रहेगी। वापिस चाबी उन्हीं को दे दी खोलने के बाद। और आज भी आपको पता है, इंटरनेट पर आप देखते रहते ना, उस्मान बिन तलहा का खानदान है ये, आज भी उनके खानदान के हाथ में चाबी, वो चाबी माँ खुलती है, वो जो मक्का का आता है वहाँ सलमान बिन सलमान, और चाबी उन्हीं के खानदान में दे दी जाती है क़यामत तक, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तो उन्हीं के हाथ में रहेगी, कोई नहीं छीन सकता उनसे, कोई ताकत नहीं छीन सकती उनसे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से पेशन गोई है। सोचिए, तो हमारी जिंदगी में देखिए, फिर अल्लाह के रसूल की जिंदगी में फतवाहत हुए, लोगों ने बड़े बड़े, देखो कि जब इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, इतनी गुर्बत थी, और जब वो मतलब जंग ओहद से पहले तोड़ा जा रहा था, आपको पता है बहुत लंबा वाक़या है, लेकिन थोड़ा बताते हैं। उस टाइम गुर्बत इतनी थी, पेटों पे एक पत्थर दो पत्थर बांध रहे हैं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं शाम फतह होगा, अभी ये फतह होगा, तो मजाक बनाते थे, कहते थे खाने को तुम्हारे पास एक खजूर नहीं है, गुर्बत का तुम्हारा ये हाल है, पत्थर बांध रखे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी रोमन और एम्पायर, इतनी बड़ी एम्पायर्स को तुम वो फतवाहत करोगे, तो बहुत मजाक बनाते थे, बहुत मजाक। तो अल्लाह ताला ने करके दिखाया कि बड़ी बड़ी इनको शिकस्त दे करके, और फिर देखिए खुलफाए राशिदीन के दौर में और आगे जाकर के इन्होंने कितनी फतवाहत की। तो देखिए, और फिर खुद इन्होंने अपनी आंखों से देखा था कुरैश के लोगों ने कि जब ये जंग करने के लिए आते थे ना, तो पहली लाइन के अंदर बड़े बड़े बहादुर लोगों को खड़ा करते थे, है ना, और सेकंड लाइन के अंदर उनसे कम, और थर्ड में वो उनके नाम दे करके गाने के लिए खड़ा करते थे।
تو دیکھتے تھے پہلے کی پہلی صف جنگ بدر میں، جنگ احد میں مار دی گئی ہے، دوسرے میں گرفتار کر دی، اور تھرڈ میں وہ مسلمان جن کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھے وہ مار رہے ہیں۔ خود وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جس نے گردن کاٹی نا، مطلب جس نے جو میری گردن کاٹ رہا تھا، کیونکہ وہ مر رہے تھے نا وہاں پہ، تو وہ بیان کر رہے تھے، تو ہمیں دکھ ہی نہیں رہا تھا وہ جو ہمیں گردن کاٹ رہا تھا، جو گرفتار کرے وہ کہہ رہے ہمیں نظر ہی نہیں آتا کون ہمیں گرفتار کرے، فرشتے تھے، فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن پہ نشان تھے، جلے ہوئے کے نشان تھے، مطلب، اور تو کچھ وہ خود کہتے ہیں کہ سیاہ نشان ان کے اوپر تھے، ان کو جلایا گیا ہو، تو فرشتے تھے جو مدد کے لیے آئے تھے۔ تو دیکھیے جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے۔ پھر ابو سفیان جو تھے نا، تو وہ پھر دیکھیے ان کی مطلب انسان کی زندگی میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں ان آیتوں سے ہم دیکھیں، لیکن پھر بھی ہم سیکھ سبق نہیں لیتے، پھر بھی ہم بیٹھ کے سوچتے کس سے مدد مانگے، کون سے پیر کے پاس جائے، کون سی قبر پر چادر چڑھائیں، یہ کیا کریں، اب یہ نعتیں پڑھ لیتے ہیں، اب یوں کر لیتے ہیں، ابھی ایسا کر لیتے ہیں۔ ایسے ان کے اوپر بھی، ان مکہ کے لوگوں کے اوپر بھوک، ان کے اوپر ایک سیلاب آیا، ان کے اوپر بھوک کا ایک اتنا بڑا عذاب آیا کہ بھوکے مرنے لگے۔ تو ابو سفیان جو تھے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول کو میسج بھیجا مدینہ میں، آپ کی قوم جو ہے نا بھوکی مر رہی ہے، حال دیکھیے کتنا برا ہے، کچھ گلے بھیج دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے بھیجے وہاں سے بہت سارے مدینہ سے، مدینہ میں نہیں آیا تھا لیکن مکہ میں آیا تھا۔ پھر کہا کہ دعا کیجیے، اللہ کے رسول نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، پھر بھی نہیں مانے۔ تو جن کو معرضون اور جو مستہزئون ہوتے ہیں یہ مانتے ہی نہیں ہیں، دشمنی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اس کے علاوہ ایسا بھی ہوا کہ جب اسلام میں کامیابی ہوئی، خندق میں جب یہ جیت گئے، ان کی رسوائیاں ہوئیں مکہ قریش کی، ہے نا، اس کے بعد ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ جب یہ مکہ فتح کرنے آ رہے تھے تو ان کے چولوں سے دیکھ رہے تھے رات کو اوپر کھڑے ہو کے، کیونکہ نیچے کا پورشن تھا، مکہ اوپر کی طرف ہے، تو وہاں سے وہ چولوں سے کاؤنٹ کر رہے تھے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں حضرت عباس سے کہ تمہارے بھتیجے تو آج تو تمہارا بھتیجا بادشاہ ہو چکا ہے، یعنی اتنے سارے لوگوں کو آج لے کر کے آئے، یعنی مکہ میں تو تھوڑے سے لوگ ہیں اور اتنے سارے لوگوں کو مطلب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، یعنی اب تو ہم تو ہار ہی گئے، جیت گئے۔ تو ان کو دل پہ اتنی مطلب اس کی رہبت اتنا زیادہ وہ پڑی، تو کہتے ہیں کہ تمہارا بھتیجا تو عباس بادشاہ بن چکا ہے، تو کہا نہیں یہ کنگ نہیں ہے، یہ تو نبی ہے۔ تو حضرت عباس کس طرح سٹوری آپ نے پتا ہے کہ ابو سفیان کس طرح اللہ کے رسول کے پاس لے کے گئے اور کیسا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو دیکھیے اللہ کو منوانا آتا ہے نا، تو ہم نے کیا سیکھا ہے انشاءاللہ بعد میں اس کو ریڈ کر دیں گے۔ تو دیکھیے دنیا میں جو بھی کریں گے اس کا فائدہ آپ اور مجھ کو ہی ہونے والا، کوئی اور اس کا فائدہ نہیں، کوئی اس کا مطلب، اور بھی لوگ الحمدللہ اچھی چیز ہے، تو بہت سارے لوگ کہ نور کی روشنی لے کے چلتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو یہاں دنیا میں برا کرے گا اس کا بوجھ اسی کو اٹھانا پڑے گا، فَعَصِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا گناہوں کا۔ تو ہمیں قرآن کے حکم پہ مذاق، نکتہ چینی نہیں کرنا ہے، نکتہ چینی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، نکتہ چینی کرنے والوں کا، جو کہتے ہیں نا ایسا کیوں ہے اسلام میں، ویسا کیوں ہے، مجھے نہیں لگتا ایسا اسلام میں، پلیز نکتہ چینی مت کیجیے، مستہزئون کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ چلیں انشاءاللہ آج تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا اس میں، ابھی شروع میں آپ کو سمجھانے بیٹھ گئی تھی، لیکن انشاءاللہ میں آج تھوڑا سا آپ کو خیر شر کے بارے میں بتا دوں، لیکن بار بار میں آپ کو کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جیسے ہم اپنے بچے کو ایگزامس آنے والے ہیں تو ہم پہلے سے کہتے ہیں نا ہمارا تو ایگزام ہی چل رہا ہے نا، بہت جلدی دنیا سے جانے والے ہیں، عارضی دنیا سے بہت جلدی اب جانے والے ہیں، وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے، اور موت کا ملک الموت کبھی بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، رات کو بھی آ سکتی ہے، اس کلاس میں بھی آ سکتی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ابھی تو میرے پاس 10 سال ہے، 20 سال ہے، میں تو ابھی 90 سال میں مروں گی تو ابھی 50 سال ہے میرے پاس، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ نیکیوں کا بیگ لے کے ہمیشہ تیار رہیے، اور دعائیں پڑھتے ہیں اللہ سے بس کہ اللہ ہدایت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمان کی کیفیت میں اللہ، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کیجیے گا۔ تو دیکھیے فہدہ کیا ہوتا ہے، قرآن ہمیں الگ الگ، یہ جو قرآن کی کلاسز میں آ کے بیٹھتے ہیں نا اس سے ہدایت ملتی ہے، لیکن اس سے ہدایت نا الگ الگ ڈائریکشنز ہیں ہدایت کے، کہ جیسے ایمان کے 70 برانچز ہیں نا، اس طرح ہدایت بھی قرآن سے، کچھ امیڈیٹ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہدایت کسی بھی راستے سے آ سکتی ہے، اس قرآن کی محفل میں بیٹھ کے بھی ہدایت مل سکتی ہے ایک دو بار میں، ہے نا، ہدایت یہ نہیں ہے کہ ہاں نہیں مجھے پتا ہے، ہدایت ہوتی ہے جب انسان عمل کرنے لگتا ہے۔ تو دین کی محفل میں جب انسان بیٹھتا ہے آس پاس کی چیزوں سے اپیل کرنے لگتی ہے نا، اور پھر وہ ایمان باللہ، اللہ کے اوپر ڈفرینٹ شیڈز اس کے اوپر پڑھنے لگتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں آنے کے، جیسے میں نے بتایا بہت سارے ڈائمنشنز ہیں، بہت سارے ڈائریکشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت ہمیں کیا کرتی ہے، ہم کو پلیزنٹ پرسنالٹی بنا دیتی ہے، پوری طریقے سے ہم کو کیا کرتی ہے، یہ سارے شیڈ ہم پہ پڑنے لگتے ہیں،
یعنی ہم سوچے نا نہیں میں وہ لیکچر سنتی ہوں، میں وہ کتاب پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے ایک شیڈ وہاں سے مل گیا، ایک شیڈ وہاں سے مل گیا ہے نا، لیکن قرآن وہ سارے شیڈز ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے. قرآن سے نہیں جڑیں گے تو سارے شیڈ نہیں آئیں گے ایک ساتھ نا، کبھی ایک سائڈ مل جائے گا، کبھی دوسری سائڈ مل جائے گا ہے نا. لیکن جیسے ہی ہم اس کلاس میں آ کے بیٹھنے شروع کرتے ہیں تو قرآن کی ہدایت کے بہت سارے اینگلز ہم کو ملنے لگتے ہیں ہے نا، اور ہم پھر فہدہ کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خیر اس میں قرآن کی محفل جو ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. آج تک مسلسل نہیں ہے نا قرآن کی محفل، بس یقین مانے سے لگا جیسے اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے آپ کو لگے گا. آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ نافق حنظلہ کس نے کہا تھا؟ حضرت حنظلہ نے. حضرت حنظلہ کے بارے میں مطلب آج جیسے میں بات کروں کہ آج آپ کے اندر میرے اندر کتنی ایمان کی کیفیت ہے اور ہمارے بچوں کے اندر کتنی ہے. تو دیکھیے بہت نیکی جو ہے نا فضل آؤٹ ہوتی رہتی ہے. تو نافق حنظلہ جو ہے نا وہ جو حضرت حنظلہ تھے نا وہ اکثر کہتے تھے نافق حنظلہ، منافق ہو گیا حنظلہ، منافق ہو گیا. اور وہ تھے جب وہ کہتے تھے میں اپنی آنکھوں سے جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا ہوں نا اپنی آنکھوں سے جنت دیکھتا ہوں. اور وہی کہتے تھے جب میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں نا اللہ کے رسول کی محفل سے تو میں نفاق میرے اندر آ جاتا ہے. یہ شکایت انہوں نے ابو بکر صدیق سے کی، یہ شکایت انہوں نے موسیٰ سے کی. بولے ہمارے بھی یہ حال ہوتا ہے، چلو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں. پڑھی ہوئی آپ نے حدیث. یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے قرآن کی محفل میں بیٹھنے کے بعد یہی ہماری آپ کی کیفیت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہم کو اس محفل میں بار بار آ کے بیٹھنا ہے اسی طرح، کیونکہ یہ ایسی محفل ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا. تو جب وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے جا کے کہا اللہ کے رسول آپ کی محفل میں بیٹھتے نا تو آنکھوں سے جنت نظر آنے شروع ہو جاتی ہے جہنم، لیکن جب چلے جاتے نا تو ایسا لگتا ہے نفاق آ گیا ہمارے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہر وقت تمہاری یہ کیفیت رہے نا تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنا شروع کر دیں گے. یعنی انسان کے اندر ایسی کیفیت آتی ہے. آپ کلاس میں آ کے بیٹھے الحمدللہ اس وقت ایک سکون مل رہا ہے، روح تو خوشم خرم. ایک مطلب کیسی کیفیت ہے جو ورڈز نہیں ہے ہمارے پاس بتانے کے لیے کہ روح کتنا خوش ہے، کتنا سکون، تر و تازگی. اور وہ جب ہم پڑھتے ہیں سنتے تو وہ چیز نا امیجنیشن میں گھومنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ حضرت حنظلہ جسم کا میں آپ کو واقعہ بتا رہی ہوں. حضرت حنظلہ پتہ کون تھے؟ ایک رات کے دولہا، ایک رات کا دولہا. ان کا نکاح ہوا اور اس کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول جنگ احد کا ٹائم تھا، جنگ احد چل رہی تھی اور ان کا نکاح ہوا تھا. وہاں پہ نکاح ایسے نہیں ہوتے تھے کہ چلو پہلے انویٹیشن بھیجتے ہیں پھر سیریمنی ہوتی ہے پھر ایسا مایو کرتے ہیں پھر ساچک کرتے ہیں، ایسا نہیں. بس وہاں پہ بھائی ان کا یہ جو ہے ان کا یہ لڑکی جو ہے مطلب ضرورت کے تحت ان کو ان کی ضرورت ہے، ان کو ان کی ضرورت ہے، چلو نکاح کر دیتے ہیں. آپس میں بیٹھ کے پڑھا دیں، نکاح ہو گیا چھوٹی، کوئی کچھ نہیں. رات کو نکاح ہوا، صبح فجر میں ان کا نکاح ہوا اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں وائف سے مل کر کے آ جاؤں کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ مل کے جلدی آنا کیونکہ عہد کا جنگ تھی. وہ جیسے اپنے وائف کے پاس پہنچے انہوں نے صحبت کی، اسی کے بعد جنگ شروع ہو گئی. انہیں جیسے پتا چلا وہ گھر سے نکلے تو انہوں نے کہا جنگ شروع ہو گئی، تو ان کو غسل کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ سیدھے ایسے ہی بھاگتے ہوئے گھوڑا لے کر کے سیدھا جنگ کے اندر انٹر کر گئے. اور وہاں جاتے ہی ان کا وہ اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں سے پوچھا کہ حنظلہ کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں حنظلہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیوں اللہ کے رسول کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے نا زمین اور آسمان کے بیچ میں حنظلہ دکھ رہے ہیں اور فرشتے ان کو غسل کرا رہے ہیں. تو کہا کہ حنظلہ شہید ہو گئے ہیں، ایک رات کے دولہا تھے وہ. تو دیکھیے اور پھر ہم جو کہتے ہیں نا ماحول کی بات کرتے ہیں، پتہ ان کی وائف کون تھی؟ عبداللہ بن ابی کی بیٹی جو نہایت ہی متقی عورت تھی. ان کی بیٹی ابی کی بیٹی جو اتنا بڑا منافق تھا. اور جو ابی تھا، ابی کا جو رئیس ابی تھا اس کا بیٹا عبداللہ وہ بے انتہا متقی پرہیزگار. ابی دونوں بچے ہیں، بیٹی حنظلہ کی وائف اور بیٹا عبداللہ جن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہوں گے. لیکن باپ محروم رہ گیا ہے نا، محروم رہ گیا. تو دیکھیے خیر ہمیں اپنے بچوں کے جو آس پاس کے ماحول ہیں تو ان کو بتانا ہے کہ اندرونی کیفیت جو ہے نا ہمارے بچوں کی ان کے دل پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ کس طرف انکلائنیشن ہے ان کا اس پہ کام کرنا ہے. موسٹ امپاورنگ فیکٹر ہمارے بچوں کے لیے آس پاس کیا ہے اس پہ دھیان کرنا، دل پہ کام کرنا ہے. ہدایت کی طرف لانے کے لیے ہمیں ان کے اندر کیا چاہتے ہیں اس کو جانے. فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے دین سے غافل ہوتے جا رہے ہیں تو ہم کیسے پتہ چلے گا کیسے کام کرنا ہے نا؟ تو دل کی دنیا پہ کام کرنا ہے، وقت لگانا پڑے گا، محبت سے تعلق قائم کرنا پڑے گا بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، میرا بچہ اگر ہدایت میں نہیں ہے اس کا مطلب
اسے میری کمپنی کی ضرورت ہے، ماں کی کمپنی کی ضرورت ہے۔ کون سی ماں کی؟ جاہل ماں کی، یا جو قرآن کی کلاسز میں آ کے بیٹھ کے پڑھتی لکھتی ہے اس کی؟ جاہل ماں کیا کرے گی؟ دنیا کی محبت والی ماں کیا کرے گی؟ جاہل ماں کیا کرے گی؟ پتہ ہی نہیں اس کو تو۔ قرآن تو ہمیں یہی سکھاتا ہے نا، کیسے بچوں کے اندر اگر آپ نے سیکھا تو آپ اپنے بچوں کو ایسے واقعہ سنائیں گے تو کیا دل نہیں بدلے گا ان کا؟ تو ایسی کلاسز میں آ کے بیٹھ کے ہم سیکھیں گے، پھر اپنے بچوں کے دل پہ کام کریں گے اور اپنی کمپنی ان کو دیں گے۔ پھر دیکھیے کیسے کیفیت، چاہت ہے نا، کیسے بدلتے، دل دیکھنا ان کا ہے نا، اور اللہ کیسے دلوں کو، کیسے ان کے دلوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، کیسے ان کو ہدایت کے راستے پہ لانا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے ان کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہنا ہے، بچوں کے لیے تعلق قائم کرنا ہے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور جتنی بڑی ہدایت ہم چاہتے ہیں اتنی بڑی کوشش کرنی پڑے گی، اتنا زیادہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا، جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، رجحان اپنے اندر لانا پڑے گا، اتنی بڑی خواہش پیدا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، جو اور اس کے لیے سب سے بڑی بات ایک چیز اور دیکھیے، زبان کو تھامنا پڑے گا۔ زبان ہے نا، بچوں کے آگے کھل جاتی کبھی کبھی، یا لوگوں کے سامنے کھل جاتی ہے اور پھر بہت کچھ ہم ہار جاتے ہیں۔ اس زبان کے ٹھہراؤ کے لیے علم کی ضرورت ہے، فضل علم حکمت کیا ہے، اس کے لیے بیداری کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ہمیں اشد ضرورت ہے اس کی۔ اس کے لیے ٹھہراؤ کب آتا ہے؟ جب علم کے اوپر غور کرتے ہیں اور علم میں سے فائدہ مند چیز ہم لے لیتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے انسان کی کمی کو بتایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 37 میں، کہ جو ایک پرومیننٹ کمی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کی ہے کہ انسان میں پرومیننٹ اس کی کمی جس کا وہ شکار ہوتا رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ خلق الانسان من اجل، انسان بڑا جلد باز ہے، ہیسٹینس بہت ہے اس کے اندر۔ ہم اللہ کے قرآن سے نہیں جڑیں گے پھر یہ ہیسٹینس ہمارے اندر بڑھتی جائے گی، میچورٹی نہیں آئے گی ہمارے اندر، ہم بہت اممیچورٹی ہے ہمارے اندر، جلد باز، شور بابیلا مچانے پر قابو نہیں پا پاتے ہیں ہم۔ دیکھیے علم حاصل کریں گے نا تو ٹھہراؤ آئے گا، علم کی ضرورت ہے۔ جو ہم آج دنیا کا حصہ بن چکے ہیں، آج جو ہمیں آپ کو مجھے جو آسانیاں مل گئی نا دنیا میں، آج ہماری بہنیں، آج ہماری کزنس، آج ہمارے جن سے محبت کرتے ہیں، کیوں نہیں آتے قرآن کلاسز میں؟ اتنی لگژریس لائف انہوں نے اپنی اپنا لی ہے، اتنی ٹیکنالوجی ان کے آس پاس ہے، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی آسانیاں ہیں جو آس پاس بکھیرتی گئی ہیں، لیکن ان کے اندر اجلت بڑھتی جا رہی، اور جلدی جلدی خوشی حاصل کرنے کا ایک ایموشن بڑھتا جا رہا ان کے اندر، ہمارے اندر ابھی تک نہیں ہے ڈیزائر، ابھی اس ڈیزائر کو پورا کرتی ہوں، ابھی یہ کھانے کا دل کر رہا، ابھی یہ پکا کے کھاتی ہوں، یہ کھلاتی ہوں، ابھی یہ کپڑے کا دل ہے، ابھی یہاں گھومنے کا دل ہے۔ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دنیا کو اچیو کرنے کا ایک بڑھتا جا رہا ہے ہمارے اندر۔ اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اجلت بڑھتی جا رہی ہے، امپیشنٹ، بے صبری بڑھتی جا رہی ہے۔ پتلا ہونے کے لیے سلم ٹی مل جائے تو کون اب ایکسرسائز کرے، کون محنت کرے؟ سلم ٹی پی لیتے ہیں، گرین ٹی پی لیتے ہیں، انسٹنٹ پتلی ہو جاؤں، انسٹنٹ کھانا مل جائے، انسٹنٹ کام ہو جائے، یہ مجاز ہے نا، یہ آن لائن شاپنگ کر کے آرڈر کر دوں اور جلدی سے آ جائے، زوم پہ جلدی سے میٹنگ کر لوں، ویڈیو کالنگ کر لوں، یہ انسٹنٹ اس نے اجلت میں ڈال دیا ہے۔ اسی کو اللہ نے سورہ انبیاء میں بیان کیا ہے، اجلت، امپیشنٹ، فوراً فوراً ہو جائے۔ نعمتیں تو ہیں لیکن اس کی کانسیکوینسز دیکھیں نا، کہ انسان جو بے صبر ہے، یعنی اس نے صبر کی نعمت کو سے ہی محروم ہو گیا انسان آج۔ یقین مانیے آج انسان صبر کی نعمت سے محروم ہو چکا ہے۔ جو ہماری جنریشن ہے نا، کل یہ ہماری جگہ ہو جائے گی۔ آج ہمارے بچے نا ہماری جگہ، وہ جگہ لے لیں گے، ہمارے بچے ہماری جگہ لے لیں گے، تو ان کو بتانا ہے اجلت سے ان کو کیسے نکالنا ہے، علم پیدا کرنا ہے، میچورٹی لے کر آنی ہے، جلد بازی سے نکالنا ہے۔ پہلے آپ اور میں نکلیں گے تبھی تو ان کو نکالیں گے نا، تو آپ کو اور مجھے تو پہلے اپنا تزکیہ کرنا ہے نا۔ بار بار پھر میں ایک ہی سینٹنس قرآن کی روشنی میں آ کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا میرا تزکیہ ہو جائے گا۔ تو ایک مائنڈ سیٹ ہمارے بچوں کا بن گیا۔ دیکھیے دو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فکسڈ مائنڈ سیٹ اور ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ فکس مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ابھی آرڈر کروں، ابھی پسند کی چیز آ جائے، ابھی میں پتلی ہو جاؤں، ابھی ڈیلیوری ہو جائے، ابھی یہ ہو جائے۔ لیکن جو گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے، صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے۔ جیسے اگزامپل، ہم اپنے بچے کو بولے بیٹا چلو ملٹیپلیکیشن کراتی ہوں، ملٹیپلائی کرو 24/16۔ ہمیں اپنی خود کرنی پڑے گی تربیت۔ اگر ہماری تربیت نہیں ہوئی نا، تھوڑی سی غلطی ہوگی نا میرے بڑوں سے، ٹھیک ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ مغفرت کرے ہمارے بڑوں کی غلطی۔ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف دیکھیں تو دیکھیں ہمیں اپنی بھی کرنی پڑے گی، ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہے، اور اب پھر اپنے بچوں کے پاس کہ ہم ان کو بتائیں سوشلائز کیسے ہونا ہے، آداب سکھانے ہیں، گفتگو کے ایٹیکیٹ سکھانے ہیں، فرینڈشپ کیسے کرنی ہے، ان کو رسپیکٹ بڑوں کا کیسے کرنا ہے۔ بھول گئے آج کے بچے، بڑوں کی عزت کرنا بالکل بھول چکے ہیں۔ یقین مانیے آج کے بچے میں بالکل بڑوں کی عزت ختم، محبت ختم، اور وہ ان کے اندر جو ہے نا یہ فکسڈ مائنڈ سیٹ بڑھتا جا رہا ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟
دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے جو چھوٹی ٹنل میں رہتے ہیں, ان کا فکس مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو ٹنل سے باہر آ کر کے محنت کرتے ہیں اور آ کے روشنی میں ہورائزن کی طرف جاتے ہیں. ان کا براڈ مطلب آگے بڑھتے رہتے محنت, انہیں جلد بازی نہیں. جلد بازی کون سے ہوتے ہیں؟ جو چھوٹی ٹنل میں رہتے ہیں نا, کہتے ہیں کنویں کے مینڈک, بس جلد بازی, ناشکری, اجلت. لیکن جو اس سے باہر نکل کے محنت کرتے ہیں, اس قرآن کلاس میں آنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے لوگوں کو, گھر کا سب کام چھوڑنا پڑتا ہے, صبر کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. اجر بھی تو کتنا ہے نا آپ کے لیے. سب نہیں پڑھتے قرآن, آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا اجر بھی تو کئی گنا بڑھ گیا نا. آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے دنیا کی زندگی کو سائڈ میں رکھ کر کے آپ آج یہاں سامنے بیٹھے ہیں ہم سب, تو آپ کے لیے ریوارڈ تو کتنا بڑا ہو گیا نا. آپ لوگ اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے سب پتہ نہیں کیا شاپنگ کر رہے ہوں گے, باتیں کر رہے ہوں گے, یہ کر رہے ہوں گے, میں یہاں بیٹھی ہوں میم کی بات سننے میں. آپ کا ریوارڈ بھی تو کتنا بڑا ہو گیا نا, کیونکہ اللہ سرکمسٹانسز کو بھی میجر کرے گا. آپ کا اتنا ہی بڑا ریوارڈ ملے گا کہ دنیا تو ادھر جا رہی ہے, میں آؤٹ آف فلو جا رہی ہوں. لوگ مجھے اب نارمل کہنے لگے ہیں, لوگ آپ کو بولنے لگے ہیں, ہو دن کی کلاس میں جاتی ہو تو تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ آپ کو باتیں سناتے ہیں, آپ کو اجر بھی تو کتنا زیادہ مل رہا ہے نا, کیونکہ ہم اس ٹنل سے باہر آ رہے ہیں جہاں پہ براڈ ہے, باہر روشنی ہی روشنی ہے. تو وہ گروتھ مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے اس قرآن کلاسز میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن کیا ہوتا ہے, ایک ویژول سائیکل ان کا پورا ہوتا رہتا ہے. کون سے لوگ جو کہتے ہیں میں جیسے آف لائن کلاسز ہوتی ہیں, سنڈے میرے یہاں کلاس ہوتی ہے, نہیں آتے لوگ, آتے ہیں کبھی بہت سارے آتے, کبھی نہیں آتے, کبھی آتے کبھی نہیں آتے. تو کون چل کے جائے کلاس میں, مطلب آف لائن کلاس میں کون جائے؟ ان کو یہ نہیں پتا ہر قدم پہ چلنے پر نکلنے کیا ہے. پھر کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ اور مزید سیکھتے ہیں. استاد سے سیکھنے کا ایک الگ ہی امپیکٹ ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں آن لائن سیکھ لیتے ہیں. تو آن لائن میں بھی کیا کرتے ہیں کہ آن لائن میں جب وہ سیکھتے ہیں نا, بعد میں تھوڑے دن بعد کیا ہوتا ہے, ریکارڈنگ ہے نا, ریکارڈنگ سے سن لوں گی. پھر ریکارڈنگ کے بعد پتا چلتا ہے وہ ٹائم ملے گا جب, بس اس نے برباد کر دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس سے نکل کر کے ہمیں گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف, کہ نہیں جہاں موقع ملے گا نیکی کا وہیں پہنچ جاؤں, ہے نا. اور پھر اللہ کریں سأریکم آیاتہ فلا تستعجلونی, میں تم کو نشانیاں دکھاؤں گا تاکہ تم ہارنس کر سکو. تو جلد بازی جو نا اچھا کریکٹرسٹکس نہیں ہے, یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے آج. یہ آج قرآن پڑھیں گے تو گروتھ مائنڈ سیٹ بڑھتا جائے گا. تھیوری سے پریکٹیکل کی اپلیکیشن پہ ہم جائیں گے. اور قرآن بار بار ہمیں کیا سکھا رہا ہے, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اور پریکٹس کرو اور کرو اور کرو, پی ڈی ایف پڑھو. ہم اگر آج ہم بس سن لیتے ہیں, ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں, بہت بڑا کام ہو گیا. نہیں, بکس اسٹور جائیں, کتاب کھولیں, ہے نا. ایسی ایسی صفحے کو پلٹے, قرآن کے ایک صفحے کو پلٹ کے ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں. تو ذہن کیا ہے نا, گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, جلد بازی نہیں کہ بس. تو اسی لیے دیکھیے جب ہم اللہ کی قرآن کی کلاسز میں آتے ہیں, اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, علم, نرمی, شگفتی, شگفتگی, اسمائل کرنا, مسکرانا, میچورٹی کی طرف, احسان کے راستے دکھاتا ہے ہم کو. ٹھیک ہے, تو ہمیں توبہ کا راستہ دکھاتا ہے. تو قرآن کی روشنی میں کیا ہوتا ہے, مزید ہمارے اندر یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. چلیے میں اس ٹاپک کو تھوڑا آگے کرتی ہوں. بس میرا مطلب یہ تھا کہ دیکھیے قرآن کے سامنے آ کے بیٹھیں گے, ہمیں فیول ملے گا, فیول. لیکن قرآن اور ہماری روح صحت مند ہو جائے گی, کیونکہ جب روح ہیلدی ہوتی ہے نا, اینزائٹی دور ہوتی ہے. اینزائٹی سکون میں بدل جاتی ہے, بے صبری صبر میں بدل جاتا ہے, اجلت حلم میں بدل جاتا ہے. سکون کے ساتھ ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اجلت سے باہر آ جاتے ہیں, ہے نا. اور دیکھیے ہمارے اندر کیا ہے, دو چیزیں کام کرتی ہیں. ایک ہوتے ہیں نیگیٹو فورس, ایک ہوتے ہیں پازیٹیو, ہے نا. نیگیٹو کو بولتے ہیں شر اور پازیٹیو کو بولتے ہیں خیر. ضمیر آپ نام دے دیجیے, ضمیر پازیٹیو, اور جو نیگیٹو ہے وہ ہے شیطان کے اکوپڈ. یعنی شیطان ایک شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں, قرآن نے سے شیطانی طاقت بولا ہے, جو ہمارے خون میں گردش کی طرح گھومتا رہتا ہے نا. تو وہ ہمارے اندر, آپ دیکھیں نا, ہمارے اندر ہر وقت ایک ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے. میں اس کو معاف کروں یا بدلا لوں, میں اس کے لیے چائے بناؤں یا میں اس کو یہ کروں, یا میں اس کو میسج کروں یا عید پہ اس کو یہ کروں. مطلب ہمارے ایک کروں کہ نہ کروں, خیر اور شر زندگی میں جب سے آدم علیہ السلام آئے اینڈ تک چلتی رہے گی. تو ہمیں اللہ کے بندوں کو جب ایمان کی طاقت ملتی ہے نا, اس سے مضبوط ہو جاتے ہیں, اور اس طاقت اور سلامت سے وہ غلط قدم اٹھانے سے سنبھل جاتے ہیں, محسوس ہو جاتا ہے ان کو اسٹاپ کر لیتے ہیں. جب علم سے دور رہیں گے, ہے نا, جب ہم سوچیں گے کہ باہر کے لوگ جو ہیں, خیر میں اس میں آگے نہیں بڑھوں کیونکہ ہمارے جو دھوکہ ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے. باہر ہم شر کو دیکھ رہے ہیں, باہر جبکہ تو شر تو ہمارے اندر ہی ہے. ہم کہیں مفتی, یہ ٹیچر,
ये पॉलिटिशियन, ये स्पीकर, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सब शर फैला रहे हैं। शर तो हमारे अंदर है। एआई की दुनिया में देखिए क्या कर दिया है, इंसान इतना बेवकूफ़ है, इतना बेवकूफ़ है कि वह तो कुरान में नहीं बैठता, कुरान की महफिल में तो बेयकीनी और शर की कैफियत जो है ना, वो शैतान का हथियार बन चुके इंसान, है ना। और उनके अंदर बेयकीनी इतनी बढ़ती जा रही है, गाफिल हो चुका है असल से, और मायूसी इसके अंदर बढ़ती जा रही है। उसे इतना अंदाजा नहीं है कि 25 किस्म के एआई सैटेलाइट तैयार कर दिए हैं साइंटिस्ट ने, और आसमानों में छोड़ देते हैं। और वो क्या होता है, दुनिया में कहीं भी जहाँ दिल करता है शेप्स बनाना शुरू कर देते हैं, और लोग फोटो खींच रहे हैं, अरे हमने फरिश्ता देखा, हमने काबा देखा, आसमान पे हमने ये देखा, और बना बना के सुबह को बस ये फैला रहे थे उधर। देखो देखो रात को पता है जिब्रील अलैहिस्सलाम की फोटो नजर आई थी। 25 AI सैटेलाइट जो दुनिया में कहीं भी कंटिन्यूस किसी भी शेप को बना सकते हैं, कहीं भी जहाँ को दिल करता है, और वो दज्जाली फितना है और कुछ नहीं। ये कैफियत जो हमारे अंदर है ना, तो ये देखिए अकाउंटेबिलिटी तो आप मुझसे मेरी होगी, एहसास इस चीज का आपको मुझे। बाहर की दुनिया में तो हम बाहर की दुनिया को भूले जा रहे हैं, अंदर की दुनिया में जो शहर है उसको कैसे हानिस करेंगे। तो कुरान हमको सिखाता है खैर लेकर कैसे खैर लानी है, दीन को कैसे अपनाना है, कैसे इताअत करनी है। तो ये शर और खैर, ये जो है ना, इसके असरात ना देखिए, अगर हम कोई शर करते हैं ना या खैर करते हैं, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो हमारी जिंदगी पे असरात लेकर के आता है। आखिरत में तो मिलना ही है जजा जो भी करा है, लेकिन दुनिया ही में यहाँ पर भी उसका कुछ ना कुछ हमें उसका भुगताना देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे अंदर एक नफ्स है, ठीक है, कुछ जैसे गुस्सा, लालच, किसी का हक मारना, हवस, डायल्यूशन, झूठ बोलना, ग्रीड, जुल्म करना, मुनाफिकत, जिना, कत्ल, ये जितनी ये सब शैतानी ताकतें हैं, है ना। ये सब तो इंसान क्या करता है, ये शैतानी ताकत अपना काम करती है ना, और बेयकीनी की कैफियत उसके अंदर आती है, क्योंकि दीन से वाबस्तगी नहीं है, दीन ही नहीं पता इंसान को, मुसलमानों को दीन नहीं पता अपना सही दीन तो कुरान बताता है, पर दीन हम इधर तो पता नहीं कहाँ से मुफ्तियों से ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, फतवा ले लेकर किताबें पढ़ के, किताबों में लेक्चर सुन करके, व्हाट्सअप शेख जो है शेख व्हाट्सअप या बस इंस्टाग्राम, इससे हम दीन सीख रहे हैं। तो बेयकीनी की कैफियत बढ़ती जा रही है। शक जितना बढ़ेगा उतनी मायूसी और गफलत बढ़ती जाएगी, और उतनी अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, और हमें दिख ही नहीं रहा, हमें नजर ही नहीं आ रहा। और हम जो है देखिए सूर्य आराफ में भी इसका जिक्र है शख्स का कि शैतान की बात, मतलब इल्म वाले भी है ना बहुत सारे, तो शैतान की बात मानने के बाद उसके लालच का हाल ये हो गया है कि जमीन की तरफ झुकता जा रहा है, और एक मटेरियलिस्टिक जिंदगी की तरफ चला गया। एक उसका किस्सा बयान किया है सूर्य आराफ के अंदर। तो देखिए आप और मैं दुश्मन से फाइट करने के लिए पहले उसको पहचानना पड़ता है ना। हमें कभी कभी दुश्मन हमें नजर आता है तो हम लड़ लेंगे, जो दुश्मन ही नजर नहीं आ रहा आप हमें कहाँ से लड़ेंगे बताइए। तो इस्लाम ने हमें वार्न किया है, जैसे हम कहते हैं ना आस्तीन का सांप है ये, तो ये एक फिगरेटिव स्पीच कहते हैं इसको। तो ये दुश्मन जो है उसको तो पहचानना मुश्किल अगर है तो बताइए क्या करेंगे आप, आपको पता ही नहीं आपके आसपास कौन दुश्मन है, आप पहचान नहीं पा रही हैं, तो अपनी हिफाजत करेंगी नहीं करेंगी हिफाजत तो बार बार मार खाती जाएंगी। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये खून की तरफ शैतान तो गर्दिश करता ही रहता है हमारे अंदर। तो हमें कहा गया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो फिर उसे दुश्मन ही समझो। तो हमें क्या करना है, ये शैतान जो हमारे नफ्स पे हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, ठीक है, और शर की बेस पे करता है। और फिर क्या करता है, फिर शैतान किस तरह करके दिल चाहे ना चाहे, जरूरत हो ना हो, फिर वो और काम कराते हैं। हम जस्टिफिकेशन को देखते रहते हैं, गुनाह का काम करते रहते हैं, और जस्टिफिकेशन क्योंकि सब हिजाब नहीं करती इसलिए मैं भी हिजाब नहीं करती, क्योंकि सब ऐसे हराम कमाते हैं तो क्या हो गया, ये तो हमको भी हराम कमाना पड़ेगा, या सब क्योंकि सूद खाते हैं तो हमको भी सूद खाना पड़ेगा। जो भी हम जस्टिफिकेशन करते हैं, हमें पता है हम गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं ना। तो देखिए फिर क्या होता है, मैं कहीं डर भी होता है हमारे अंदर कि कहीं मैं अकेली ना पड़ जाऊं, पता नहीं मैं खुश रहूंगी नहीं, मैं हंसूंगी कैसे। तो ये शैतान की क्राफ्टिंग फॉर्म है रिजल्ट में, जस्टिफिकेशन देना गुनाह के ऊपर। गुनाह करते रहते हैं, साथ में एक्सक्यूज देते रहते हैं। तो देखिए कत्ल करने वाले भी अपना कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देता है। तो देखिए शर के बाद जस्टिफिकेशन देना ये शैतान की क्राफ्टिंग है। तो ना हमें क्या करना है, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक आला डाल रखा है, एक इंस्ट्रूमेंट डाल रखा है जो हमें अलार्म देता रहता है। ईमान के रास्ते पे जब चलता रहता है ना, तो ये अलार्म है ना हमारे अंदर लाउड होता रहता है। जमीन जैसे जैसे हम कुरान की क्लासेस में आके बैठते हैं, कभी हम जुल्म करते हैं अंदर से आवाज आती है, नहीं जुल्म किया, झूठ बोलते हैं, नहीं झूठ बोला। जहाँ हम कुछ गलत करते हैं अंदर से वो आला है ना जो अल्लाह ने रख के भेजा सबके अंदर, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, वो अंदर से आवाज आती है। वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना अंदर से रेड अलर्ट बोलता रहता है, रेड अलर्ट, झूठ बोला भी, अभी तुमने गलत किया।
تو گناہ ہم کرتے ہیں تو اندر سے آواز آ جاتی ہے. تو قرآن کی وسعت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اور میں اس قرآن کی کلاسز میں آئیں گے, اپنا وقت لگائیں گے, اس قرآن کے سامنے بیٹھیں گے, تو اللہ اس قرآن کی وسعت آپ کو مجھے دکھائے گا. ہمیں اس کے لیے اپنا جذبہ پیدا کرنا ہے, شوق پیدا کرنا ہے, اور ایسا کردار بنانا ہے, ایسے حق پہ چلنا ہے, اور اپنی فکر خود کرنی ہے کہ لوگ خود آ کر کے ہمارا حق دینے کے لیے آ جائیں. ٹھیک ہے, اور اپنا جو ٹائم ہے نا یہ والا, اسے بہت پروڈکٹیولی استعمال کرنا ہے, اس قرآن کی محفل کی رسپیکٹ کرنی ہے. کردار کے اندر پھر دیکھیے کیسے برداشت آتا ہے, کیسے نرمی آتا ہے, کیسے جھکنا آتا ہے. تو قرآن ہمیں کیا کرتا ہے, ایک اچھی سوچ دیتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ, اور جب اچھی سوچ آتی ہے نا انسان آگے بڑھتا ہے, اور ایک آئیڈیا اس کے اندر آتا ہے, اور وہ آئیڈیا جو ہے نا وہ مقصد کے ساتھ آتا ہے, مطلب انسان با مقصد بن جاتا ہے, اور با مقصد جب بن جاتا ہے نا پھر اس کے ارد گرد جو بھی چیز ہوتی ہے نا وہ بھی سب مقصد والی بن جاتی ہے. یعنی جیسے اس نے کہا تھا مائیکل میکس, وہ کہتا ہے کہ یو کین کل اے پرسن بٹ یو کانٹ کل این آئیڈیا. اسلام از این آئیڈیا, اسلام تو آئیڈیا ہے نا, ہم مر جائیں گے لیکن ہم نے جو علم سکھایا نا وہ چلتا جائے گا, چلتا جائے گا, قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو ہم دین دوسروں تک, لوگ ہم کو دیکھ کر کے بولے اچھا یہ اسلام کے ایمبیسڈر ہیں, ہمارے اخلاق کو, کردار کو, نرمی کو, ہماری چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ گواہی دیں ہماری. جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن کہتے تھے. تو ہمیں بھی تو اپنے رسول کی امت میں سے بننا ہے نا, امتی ہیں تو ویسے ہی بننا چاہیے نا, اپنے لیڈر کی کاپی کرنا ہے نا. پر افسوس قرآن پڑھا ہی نہیں تو کیسے کریں گے, رسول کی ٹیچنگس تو پڑھی نہیں ہے, سیرت تو پڑھی نہیں. انشاءاللہ اس کلاس میں آتے رہیں گے, ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. ابھی اللہ نے الحمدللہ اتنی بڑی نعمت سے آپ کو مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے. ہم انشاءاللہ اب وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایسی کلاسز میں کنٹینیوسلی آئیں گے اور سیکھیں گے اور ہارنس کریں گے, اور جو ہمارے اندر اللہ نے ایک خوبیاں رکھی نا اس کو ہم انشاءاللہ باہر لے کر کے آئیں گے, جو قرآن کی روشنی میں بیٹھ کر کے انشاءاللہ. تو الحمدللہ اتنی بڑی, بہت بڑی نعمت ہے. یقین مانے میں تو کہتی ہوں ہر کلاس کے بعد نا سجدہ شکر کیا کریں, اللہ ہم بھٹکے ہوئے تھے تو نے قرآن کی روشنی میں لا کے بٹھا دیا. آپ کا دل گواہی دیتا ہوا نا, مجھے تو میرے پاس تو ورڈز ہی نہیں ہوتے. الحمدللہ جو خوشی ملتی ہے, خوشی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اب کتنی بڑی بل کلنٹن کی محفل میں جا کے بیٹھ جائیے, آپ کو بڑے بڑے پرائم منسٹر کے اس میں, یا بڑے بڑے ہوٹلس میں جا کے بیٹھ جائیے, بڑے بڑے گھوم لیجیے, جو یہاں پہ خوشی ملتی ہے نا کہیں مل ہی نہیں سکتی. تو آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر, اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے ہم کو ہمیں لا کے بٹھایا, اتنی بڑی نعمت سے ہم کو دی ہے ہم کو, تو ہم اس کا شکر گزار بندے نہ بنیں کیا. انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے, اپنے پیاروں کو بھی ساتھ لے کر آتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیے 9-7 ہو گیا انشاءاللہ. ابھی سسٹر طیبہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو پوائنٹس ہے اس کو ریڈ کر دیتی ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سورۃ الانعام. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے سبق سیکھنا ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کی نشانیوں پر نہ صرف مکمل ایمان رکھنا ہے بلکہ ان کے مطابق عمل کرنے سے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے. اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرنا غرور و سرکشی ہے. نشانیوں سے انکار کی روش انسان کو کفر پہ لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لانا ہے اور ان سے سبق سیکھنا ہے. رب کی نشانیوں سے اعراض, غفلت شعار, ہر دھرمی کھلی نشانیوں کے باوجود انکار, احکام الہی اور تعلیمات رسول سے اعراض, خلاف حق, عروج اور مادی طریقے سے ترقی سے انسانوں کی آزمائش. ہم نے کیا سیکھا؟ قرآن مجید سچی کتاب ہے, اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے. قرآن مجید کی کسی حکم پر نکتہ چینی نہیں کرنی. اس کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانے والوں کا برا انجام ہوگا. حق سے انکار, عرب کے فصحا و بلغا سرداروں کا چیلنج, معجزات و ہدایت, قیامت و آخرت کا مذاق, کفر و انکار اور تکذیب کرنے کا انجام, قیامت کے وقت یقین اور اقرار کا کام نہ آنا. جزاک اللہ خیرن کثیرا. میم جیسے ابھی وہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی, مجھے کوشچن پوچھنا ہے. سورہ نساء میں تھا کہ جیسے اگر کسی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو جو
اس کے برابر میں رہتے ہوں گے. اگر ان پہ ظلم کوئی بھی کر رہا ہے تو جو برابر میں مسلمان رہ رہے ہیں مطلب ملک میں, تو وہ ان پہ فرض ہے ان کی مدد کرنا. تو پھر اگر فلسطین تو تباہی ہو چکا ہے اور بہت زیادہ ہی خراب حالات ہیں وہاں کے, تو یہ تو اللہ پاک نے فرض کر دیا, تو پھر سعودیہ کیوں فرض کام نہیں کر رہا؟ سورہ نساء میں نے یہ پڑھا ہے. جی جی, دیکھیے پھر وہ اس کے بارے میں تو خیر بہت سارے اسکالرز جو ہیں وہ, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے رسول نے تو پیشن گوئی کہی کر دی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں کے اوپر, کیونکہ ان میں وہن پیدا ہو جائے گا. یعنی دنیا کی محبت اور راہ موت, موت سے بہت, آج دیکھیے دنیا کی محبت میں ہی ہے, اس لیے کوئی مدد نہیں کرتا. خیر اس کے بارے میں تو میں یہی کہوں گی بس, وہی قیامت سے پہلے کا وہ وقت ہے جو جہاں پہ ہم لوگ جو ہیں وہ دین سے سب دور, مسلمان بھی دین سے دور جا چکے ہیں, عرب کنٹریز بھی دین سے بہت دور جا چکی ہیں. یہ عرب کے لوگ بھی جو ہیں, یہ نہیں سوچیں ان کو عربک آتی ہے تو ان کو تفسیر پتہ ہے قرآن کی, وہ کہتے ہیں انڈین بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ ہمیں پوری امت کو جگانا ہے, پوری امت کو. ابھی تو ہم خیر اپنے آپ کو ہی تزکیہ نہیں کر پا رہے, اپنے بچوں کا, اپنے معاشرے کا, تو یہی تو کام ہم سب کو کرنا تھا مسلمان کو کرنا تھا. اپنے آپ کو جگائیں ہے نا, اپنے فیملی کو, اپنے معاشرے کو, اپنے ریجن کو, پھر کنٹریز کو, پھر آگے جا کے دوسرے کو, پھر جو غفلت میں ہے, تو آج عرب غفلت میں ہے نا, یہ تو کام ہمیں کرنا ہے. پر مسلمان کہاں کر رہے ہیں, جو بیچارے ہیں وہ کم تعداد میں ہیں جو کوشش کر رہے ہیں. تو بس یہی ہے آج یہی فتنوں کا دور ہے, اس میں اللہ تعالیٰ غافل جو ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جگائے تاکہ وہ کر سکے اپنے. جیسے وہ لوگ بھی مطلب جیسے کہتے ہیں, مطلب جو اتنی زیادہ ریلز آتی ہیں, تھینک یو انڈین مسلم, کیونکہ انڈین مسلم میں پھر بھی کچھ وہ لوگ مدد کر رہے ہیں, پیسے بھیج رہے ہیں, ہے نا. لیکن سعودیہ عربیہ مطلب پوری مطلب ورلڈ میں کہیں نہ کہیں پروٹیسٹ ہو رہا ہے, مطلب ایون اسرائیلی بھی کر رہا ہے, سبھی کر رہے ہیں, تو یہ سعودیہ کیوں نہیں کر رہا کچھ بھی؟ ایٹ لیسٹ پروٹیسٹ ہی کر دیں. نہیں سعودیہ میں بھی کچھ لوگ اندر کر رہے ہیں, ایسا نہیں, لیکن وہاں پہ اتنا زبردست ان کے اوپر قانون لگا رکھا ہے کہ جو بولتا ہے اسے سیدھے جیل میں بند کرتے ہیں, اور کتنے سارے لیڈرس کو انہوں نے پھانسی پہ لگا دیا اور مار دیا, قتل کر دیا. تو وہاں پہ بہت سخت قانون بنا رکھا ہے. یوٹیوب پہ تم پڑھ سکتے ہو, یہ تم ڈالو گے نا تو آرام سے اے آئی تمہیں اس کا جواب دے دے گا. تو اس لیے میں تو کیا کہوں, بس دل ویسے اندر سے غم زدہ ہے فلسطین کو لے کر کے, اور پھر کون کر رہا ہے اس میں اور زیادہ غم زدہ ہے کہ کون اس کی مدد کر رہا ہے. تو سب کو پتہ ہے سامنے, بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم اپنے حصے کا نہ کام کر کے جائیں کہ قیامت والے دن پھر وہ ہے نا, یطوفون بینہا و بین حمیمہا, طواف کریں گے, یہاں پہ گرم پانی, یہاں پہ آگ, بس یوں طواف کریں گے. ادھر جائیں گے, ادھر شاید عذاب کم ہو, اچھا ابھی ادھر چلتے ہیں ادھر کم ہو, پتہ چلے گا وہ اس سے بڑا عذاب, وہ اس سے بڑا عذاب. دنیا میں آج پیسے کے پیچھے بھاگ لیں گے, کل کیا ہوگا؟ آخرت کیوں خراب کریں, چھوٹی سی زندگی کے لیے ہمیشہ کی آخرت خراب کرتے ہیں. بس یہ سوچ کے ہی کہ ان کو بھی جگانے کی ضرورت ہے. وہی نا, دیکھو ایک دوسرے کی ہمیں مدد کرنی ہے. ابھی تو خیر ہم اپنا یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم چلے ابھی چھوڑیے, ابھی ہم سعودی عرب کو نہیں دیکھتے, بہت بڑی کنٹری ہے, وہاں پہ بھی اچھے لوگ رہتے ہیں اندر, ایسا نہیں کہ نہیں رہتے, وہاں پہ بھی اسکالرز ہیں, وہاں پہ وہ اپنی حکمت سے کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی اچھے نیک لوگ رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن فی الحال ابھی تو ہم اپنا دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے, ہمارے اپنے معاشرے کا کیا حال ہے, ہمارے اپنی فیملی میں کیا ہے, ہمارے اپنے خاندان میں کیا ہے. کوئی ہم یہاں دیکھیں پھر انشاءاللہ یہی دیکھیے ایک ایک بوند سے گھڑا, پھر گھڑے سے انشاءاللہ سمندر بھی بنے گا. پہلے ہم یہیں سے شروع کریں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, پھر ان کے ساتھ ایک ایک کر کے کعبہ بنتا گیا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اس کی ہماری نسلیں آگے جائیں گی انشاءاللہ, وہ ان کو ہم متقی بنائیں تاکہ وہ آگے جا کر کے امام مہدی کے ساتھ ان کی آرمی کو جوائن کر کے پھر پورے اس کو دنیا کو انشاءاللہ, کیونکہ وقت آئے گا نا جب پوری دنیا میں امن ہو جائے گا, جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پھر اپنی نارمل لائف گزار کے جائیں گے, ان کی شادی ہوگی, نیچرل ڈیتھ ہوگی ان کی, وہ تو وقت آئے گا, پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کی فکر کریں. ابھی تو خیر جو کر رہے ہیں, جو ہو رہا ہے, اللہ کی مدد تو ہے ان کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے. وہ ڈرتے نہیں ہیں, انہیں پتہ ہے مریں گے, مرتے ہی سیدھا جنت میں جائیں گے, اس لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے دو چیز ہوگی, یا تو مار دیں گے ہم کو تو ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے, یا پھر وہ ہم کو جیل میں ڈال دیں گے. تو ٹھیک ہے, جتنی سزا اللہ نے لکھی ہوتی ملے گی, لیکن وہ الحمدللہ اپنا دین پہ وہ فارملی فالو کرتے ہیں الحمدللہ. چلیے سسٹرز آپ شیئرنگ کر دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ آج ہماری سورہ انعام کی آیت نمبر 4 کمپلیٹ ہو گئی ہے.
اور جیسے کہ شروع میں بتایا کہ ہماری سسٹر ثنا نے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کلاس میں اپنی محفل میں لا کر بٹھایا، کیونکہ قرآن اس سورہ کی جو شروعات ہے، جو ابتدا ہے، وہ الحمدللہ ہی سے ہو رہی ہے. تو ہم الحمدللہ ہی کرتے رہیں گے ہر نعمت پر. اللہ تیرا شکر ہے کہ واقعی کہ تو نے ہمیں اس محفل میں لا کر بٹھایا. اپنے مطلب اتنا پیارا انویٹیشن ہمارے پاس آیا جسے ہم نے قبول کرا ہمارا دل نے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوں. اور جو بتایا کہ اور کتنے ہی لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، اس کو مطلب رکھ کر محسوس کیجئے کہ کتنے ہی لوگ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہمیں یہاں لا کر بٹھائے، اس محفل کا حصہ بنائے. اور ابھی جو لاسٹ میں بتایا نا کہ یہ جو محفل ایسی ہے جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تو اتنا بڑا اعزاز جو ہمیں ملا ہے، اتنی بڑی عزت ملی ہے اس محفل کی، تو اس کو محسوس کر کے یہاں بیٹھیں گے تو بہت زیادہ روحانیت ہمارے اندر پیدا ہوگی. ہمارا دل جو ہے نا نور سے بھر جائے گا کہ ہم کوئی چھوٹی موٹی محفل میں یا کسی چھوٹی موٹی دعوت میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم بہت بڑی تقریب میں، بہت بڑی میٹنگ میں، بہت اعلیٰ عظیم اور اعلیٰ محفل میں بیٹھے ہیں. تو پہلے تو اس چیز کو محسوس کر اس کو اپنے روح میں جذب کرے، تاکہ ہمارے اندر ایک ایک لفظ ایسے دل میں اترے کہ نور پیدا ہو ہمارے اندر حکمت پیدا ہو، ہم قرآن کو سیکھیں اور ہمارے دل میں یہ ایسے اتر جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. تو یہ آج ہمارے لیے بڑی عزت کی بات جو ہمیں آج بتائیے کہ یہ محفل ایسی ہے جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوں. تو بھائی اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی چیز، اتنی بڑی، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بار بار اللہ کا شکر. اور جیسا ابھی بتایا کہ ہر بار ہمیں اس کلاس کے بعد واقعی سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں یہاں لا کے بٹھایا. اگر نہیں آتے ہم یہاں تو ہم کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ہم مطلب ایک ایک آیت میں کتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں، کتنے آہستہ ہماری کلاس چل رہی ہے، کتنے سال ہو گئے مطلب. اور صرف ابھی ہم سورہ انعام پر ہی پہنچے ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ رہے ہیں نا، ہم ایک ایک بات کو اچھے سے اپنے اندر جذب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم جذب کرنے والے بن جائیں قرآن کو. تو اللہ سے دعا کرتے ہی شروع کرتے ہیں، جیسے کہ استاد نے شروع کری کہ ہم اس قرآن کو سیکھ کر صحیح طرح سے استعمال کریں، مطلب اس پر صحیح عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. تو آیت نمبر 4 جو ہمیں بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہا ہے، اس میں بتا رہا ہے کہ اگر جو قومیں اللہ کا حق ادا نہیں کرتی، توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جاتی ہیں، تو وہ خسارے میں ہیں، یعنی وہ زوال کی طرف ہیں. تو یہ بات بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جو قومیں حق ادا نہیں کرتی، اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے کہ قرآن کی نشانیوں کا انکار کرنا. اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. اگر جب ہم اس کا انکار کریں گے تو پھر زوال کی طرف ہی جائیں گے. اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو اللہ کی نشانیوں کا ہم تقریباً منکر ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ہم حق کو پہچان ہی نہیں رہے، ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم پڑھ ہی نہیں رہے، تو حق پہچانیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ حق کیا ہے؟ قرآن ہے. حق کیا ہے؟ سچ ہے. اور سچ کیا ہے؟ قرآن ہے. جو کچھ قرآن میں صرف وہی سچ ہے، وہی حق ہے، اور اسی کو ہمیں ماننا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے. کیونکہ ہر آیت اللہ کا راستہ یعنی جنت کا راستہ بتا رہی ہے، ہر آیت جہنم سے بچنے کا راستہ بتا رہی ہے، ہر آیت ہمیں برے انجام سے ڈرا رہی ہے. اس سے بڑی اور کیا نشانی ہوگی کہ اگر ہم اللہ کی یہ نشانیاں دیکھ کر بھی منہ موڑ لیں. اللہ کی یہ نشانیاں دیکھ کر ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہے. اور ان کا حق کیسا ادا کرنا ہے؟ کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے ہمیں روکا جا رہا ہے ہمیں اس سے رکنا ہے. اور قرآن جو ہے جب ہم اس پر علم لیتے ہیں تو ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ نظر آتا ہے. جیسے ابھی بتایا بیچ میں ایک بات بتائی کہ ہمیں اللہ نظر آتا ہے، اور واقعی ہمیں اللہ نظر آتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ محسوس ہوتا ہے. ہمیں دل سے اگر ہم واقعی شکر کرنے والے اور ذکر کرنے والے بن جائیں تو ہمیں ہر کام میں اللہ کی نشانیاں، ہر نقصان میں، ہر فائدے میں اللہ کی حکمت اور اللہ کی نعمت نظر آتی ہے. تو یہ حکمت مل جانا نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت جب ہی ملتی ہے جب ہم حق کو پہچانتے ہیں. تو ہمیں حق کو پہچانا. آج جو ہم نے آیت سیکھے نا، تو اس میں یہی بار بار جو ہم سمجھیں تو کہ ہم حق کو نہیں، حق جب آگے تو ہم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے. تو جیسے بھی بتایا کہ اللہ کی نظر جو ہے ہمارے ارادوں پر بھی ہوتی ہے. جو کچھ چھپا ہے اور جو کچھ ظاہر ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو ہم کس ارادے سے یہاں پر آئے، کس ارادے سے ہم سیکھ رہے ہیں، کتنا ہمارا یہاں پر کتنی توجہ ہے، ہم نے کتنے کھلے ذہن سے اس بات کو سیکھا سمجھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ارادے کو دیکھ رہا ہے، اور اسی حساب سے ہماری جزا اور سزا بھی ہوگی. جیسے بتایا نا کہ مطلب سزا بھی کنڈیشنز کے حساب سے ملے گی، کس نے کس کنڈیشن میں، کن حالت میں کتنا عمل کرا، اور کس طرح کلاس میں آیا، کس طرح قرآن کو سیکھا، یا جو بھی کچھ عمل کرا اس کی کیا کنڈیشن تھی. تو اللہ تعالیٰ سب کے ارادوں کو جانتا ہے، جو کچھ چھپا ہے وہ بھی اور جو کچھ ظاہر ہے وہ بھی. تو ہمیں پھر بار بار قرآن کو سیکھنا ہے، حق کو پہچانا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے.
اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کی قدر کر رہے ہیں. اس کی قدر کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں, کہ ہم اس کی نشانیوں کو, اللہ کی نشانیوں کو محسوس کر رہے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں, کہ ہم سمجھ رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں, اللہ کی نشانیاں کیا ہے, حق کیا ہے, وہ واضح طور پہ ہمیں ہر وقت نظر آ رہی ہے. کیا اللہ ایک ہے اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور حق اور اللہ کی نشانیاں کیا ہے, دن اور رات کا نکلنا. جو قرآن میں آیت ہے وہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں, لیکن جو ظاہر طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں, دن اور رات کا نکلنا, سورج کا نکلنا, ڈوبنا, صبح شام ہونا, ہماری زندگی کا گزرنا, ہمارا بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا, یہ سب کیا ہے, اللہ کی نشانیاں. مطلب ہر چیز اپنے سسٹم پر ہے, اپنے مدار پر ہی. یہ سب اللہ کی نشانیاں تو ہیں. انہیں دیکھ کر ہمارے دل میں یہ جذبہ, یہ توحید ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے. اور جو اس میں بتایا کہ جب حق سامنے آ جائے تو منہ نہیں موڑنا ہے, پھر ایمان لے کر آنا ہے, حق کا انکار نہیں کرنا ہے. مطلب ہمیں عاجز بننا ہے, عاجزی لے کر آنی ہے. اور جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی وہ حق کو جان کر بھی نہیں مانتا, وہ انکاری کرتا رہتا ہے. مطلب متکبر, تو یا تو تکبر والا بننا ہے یا عاجز بننا ہے. ہمیں اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو عاجز بنانا پڑے گا, ہمیں جھکنا پڑے گا. ہمیں تکبر ہی تو ہے جو انسان کو جھک نہیں دیتا, جو نشانیاں نہیں مانتا, جو اپنی مرضی چلاتا ہے. متکبر تو تھے جو حق آنے کے بعد بھی حق کو نہیں پہچان رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں متکبر لوگوں میں سے مت نہیں بنائے. کیونکہ جب قرآن جو ہمارے دلوں میں جب اللہ تعالیٰ اتار دے, قرآن کیا ہے, روح کی غذا ہے, ہماری روح سیراب ہو جائے, ایسا قرآن ہمارے دلوں میں اتر جائے. قرآن کے علم سے جب قرآن کا صحیح علم آئے گا تو ہمیں حق کو پہچاننا آئے گا. اور ہم جب حق کو پہچانیں گے تو ہمارے دل میں نور اترے گا, اور نور اترے گا تو اللہ کی رحمت عطا ہوگی, اور جب اللہ کی رحمت ہوگی تو ہی ہدایت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے والا بنا دے, ہم حق کو پہچانے اور حق ادا کرنے والے بنے. اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا ہے, پہچاننا ہے, ہمیں اس سے اعراض نہیں برتنا. اور یہاں ہمارا بیٹھنا بھی اللہ کی رحمت ہے, یہاں ہمارا آنا, یہاں سیکھنا ہی کیا ہے, اللہ کی رحمت ہی تو یہی بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. مگر ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہمیں سب کچھ نظر آئے گا کہ اللہ کی نشانیاں کتنی ہیں. زندگی کی اتار چڑھاؤ, خوشیاں, غم کی کیفیت, ہر چیز جو ہے اللہ کی نشانی ہے. مگر اگر ہمارے اندر حکمت ہوگی تو ہم انہیں پہچانیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ دینے پر بھی قادر اور لینے پر بھی. اللہ کی تقسیم کو جو ہے نا, ہمیں حق ماننا ہے, اس کو سمجھنے کی اللہ کی نشانی ہے, یہ حق ہے. تو اللہ سے دعا کہ وہ ہمیں غفلت کے اندھیروں سے محفوظ رکھے. حق کو نہ پہچاننا, جو بتایا نا کہ وہ اندھیرے میں ہے, وہ غفلت کے اندھیرے میں. حق واضح ہو چکا ہے تو اسے سیکھنا ہے اور اسے اپنے اندر ہمیں عمل کرنا ہے, اسے پہچاننا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے, ہمارے اندر سے تکبر کے پردے ہٹا دے, تاکہ ہم سیکھنے والے اور عمل کرنے والے بنا دیں. پھر اس کے بعد جو بتایا کہ دین کے معاملے میں مذاق نہیں کرنا ہے, مطلب شریعت کا مذاق نہیں اڑانا ہے. یہ قرآن کیا ہے, یہ پھر وہی بات ہے کہ حق اللہ کی نشانی ہے, شریعت ہے, اللہ کے احکام ہے. مطلب جو اللہ کا حکم آگے ہم کو اس کو ایز اٹ از ایسے ہی ماننا ہے, اپنی نہیں چلانی. ہمیں اس پہ فان لبیک کہنا ہے, اختلاف نہیں کرنا, ہمیں اس پہ نکتہ چینی نہیں کرنی قرآن کی کسی بات پہ بھی. جیسے مذاق کرتے ہیں کہ 4 شادیاں کیوں ہیں, 3 طلاق کا کیا سسٹم ہے, یہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی نشانیاں کیا ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم دین کا مذاق اڑائیں, کہ ہم پردے کا, حجاب کا, زندگی گزارنے کے جو بھی اللہ نے شریعت کے احکام بتائیں, کہ ہماری اتنی حیثیت ہے, ہم کس چیز پر وہ رکھتے ہیں اپنا ایسا اقتدار ہمارا کہ ہماری مرضی چلے گی, ہم اللہ کی نہیں مانیں گے. تو پہلے اپنی حیثیت کو پہچانیں گے تاکہ تکبر ٹوٹے, ہمارے اندر عاجزی آئے, تاکہ ہم مذاق اڑانے والے نہ بنیں. کیونکہ بتائیں نا, مذاق اڑانے والوں کا آگے بھی آیت میں آئے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری نعمتیں چھین کے اور ان کو کیسے زوال کی طرف دھکیل دیا تھا. تو دین کے معاملے میں تو مذاق کرنا ہی نہیں. لوگ فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, بھائی یہ لوگ ملک الموت آ گئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھتے بھی نہیں, مذاق اور اپنی زبان سے کیا کیا کہہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, ہم کبھی دین کے معاملے میں مذاق نہ بنائیں. تو شریعت کو مذاق نہیں اڑا سکتے. شریعت کیا ہے, اللہ کا حکم, تو یہ بھی حق ہے. اور جیسا بھی بتایا کہ خلفائے راشدین کے واقعے بتایا کہ کیسے انہوں نے کیسے جنگیں جیتی تھی. کیوں جیتی تھی انہوں نے جنگیں, جبکہ ان کے پاس تو اتنے اسباب بھی تھے, کیونکہ ان کو اللہ پر توکل تھا. وہ اللہ پہ توکل کیوں تھا؟ کیونکہ وہ حق کو پہچانتے تھے. حق مطلب قرآن, مطلب اللہ کا حکم مانتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا وہ سچ ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم حق پر ہو. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے. تو وہ ان کا اتنا زبردست توکل تھا کہ کتنی بڑی بڑی جنگیں انہوں نے فتح کر لی, صرف یہی یقین ان کا تھا کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے تھے. اور آج ہم جو حق سے منہ موڑے, تو پھر آج ہم کمزور مسلمان بنے ہوئے, ہمارے اندر وہ طاقت, وہ مضبوطی ہمارے اندر ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم حق کو پہچانیں گے. جب ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں,
سیکھتے ہی نہیں تو ہم حق کو پہچانیں کیسے؟ تو مطلب آج ہمارا سوال بھی ہے کیونکہ ہم غالب نہیں، کیونکہ ہم حق سے اعراض برتتے ہیں اور حق جانتے ہی نہیں تو ہم حق کو پہچانیں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے والا یعنی قرآن کو سیکھنے والا بنا دے۔ پھر وہی بات کہ ہمیں ایسی کلاسز میں آنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا پڑے گا، اور ہمیں قرآن کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ قرآن کو ہم کیسے ایک طرف لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جب فرصت ہوگی تو پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں حق کو کیسے پہچاننا ہے، حق کو کیسے ماننا ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے، اس کو ماننے کے لیے ہمیں قرآن سے جڑنا پڑے گا، ہمیں قرآن کو سیکھنا پڑے گا۔ قرآن کو ایک طرف اٹھا کے عزت سے نہیں رکھنا، بلکہ اس کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں لے کے ہمیں اسے پڑھنا اور سمجھنا، کیونکہ ہمارے ہر مسئلے کا حل، ہمارے ہر سوال کا جواب اس قرآن میں۔ اور قرآن جو ہے نا ہمارے اندر ایسی حکمت پیدا کرتا ہے، ایسی سمجھ بوجھ، ایسا تدبر پیدا کرتا ہے کہ مطلب ہمارے اندر ہر چیز کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے۔ اگر حکمت کا مل جانا جو ہے نا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جس دل میں حکمت یعنی سمجھ تدبر آ جائے وہ ہر طرح کے معاملے کو سلجھا سکتا ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ اور تدبر آ جاتا ہے۔ اور پھر جیسے حلم کے بارے میں بتایا، حلم مطلب صبر، نرمی، بردباری، اور یہ سب جبھی آئے گا جب ہمارے اندر علم ہوگا۔ اور علم جب آئے گا جب ہمارے اندر، ہم ایسی کلاسز میں آئیں گے، بیٹھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، تو قرآن جب ہمارے راستے میں آتا ہے تو بتایا جب ہم قرآن کے راستے میں آتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں تو ہمارے اندر شگفتگی، سافٹنیس، ہمارے اندر میچورٹی، پیشنس، صبر ہمارے اندر اتارتا ہے، اور ہمارا دل پر نور ہو جاتا ہے، ہمارے اندر خیر و شر کی پہچان آ جاتی ہے۔ تو ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے؟ قرآن کا راستہ اپنانا ہے، ہمیں اللہ کا راستہ، صراط مستقیم ہمیں لینا ہے۔ اور دل کا مطمئن جبھی ہوگا جب ہم اللہ کے راستے میں آئیں گے، ہم قرآن کو سیکھنے سکھانے والے بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دلوں کا اطمینان تو قرآن میں ہی، چاہے ہم کدھر بھی جائیں، کہیں بھی جائیں، ہمارا دل مطمئن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم قرآن کی طرف نہ آئیں، کیونکہ اللہ کا کلام یہی حق ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ حق کو کیسے بچانا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا دل کا اطمینان قرآن میں ہے۔ تو ہمیں اگر دل کا سکون چاہیے تو ہمیں قرآن سے جڑنا پڑے گا، ہمیں قرآن کو سیکھنا پڑے گا۔ ہمیں مطلب لوگ جو ہے آج اتنے پریشان ہیں، دل کا مطمئن ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج لوگ ترس رہے ہیں دل کے سکون کے لیے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، لیکن جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ دل کا سکون تو قرآن میں، اور ہم اسے پہچان ہی نہ رہے۔ اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے قرآن میں، اللہ نے بتا دی کہ قرآن خود ایک نشانی ہے، اب بشرطیکہ کہ اسے ہاتھ میں لیں، ہم سیکھیں سمجھیں۔ قرآن سے دور ہیں اسے پہچانتے نہیں، قرآن سے دور ہے تو غفلت کے اندھیروں میں، جس نے ایسی غفلت جس نے سب ڈھانک رکھا ہے، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں رہی، جب دیکھ ہی نہیں سکتے تو کیسے نظر آیا کچھ بھی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ غفلت کے اندھیرے ہماری آنکھوں سے ہٹا دیں، غفلت کے پردے ہماری آنکھوں سے ہٹا دیں، مگر یہ خالی دعا سے نہیں، کوشش سے، اسباب سے ہٹیں گے۔ جب ہم کوئی سبب پیدا کریں گے، قرآن کو ہاتھ میں اٹھائیں گے، ہم ایسی کلاسز میں آئیں گے، ہم اس کو توجہ سنیں گے، بیٹھیں گے، سمجھیں گے، اپنے اندر اتاریں گے، تو واقعی ہمیں اللہ نظر آتے ہیں، ہمیں اللہ محسوس ہوتا ہے۔ اور جس نے بتایا کہ گناہ کے بعد تسلی دیتا ہے، شیطان کا کام یہ کہ وہ کہتا ہے کہ تم کرتے رہو، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو یہ سب بھی وہی قرآن سے جتنا دور رہیں گے، علم سے جتنا دور رہیں گے، تو انسان زوال کی طرف، پستی کی طرف جاتا ہی رہے گا۔ اللہ نے بتا دی کہ تم حق کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کرو گے تو پستی ہی پستی ہے، زوال ہی زوال ہے۔ پھر ایک بات اور بتائی کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک الارم سیٹ کر رکھا ہے، ایک چیز ہے جو ہمیں اندر سے فوراً انفارم کر دیے، ایک مفتی ہمارے اندر ہر وقت بیٹھا ہے، وہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تم کہاں غلط ہو اور کہاں صحیح ہو۔ ہمارے اندر فوراً ایک کلک ہوتی ہے جیسے ہم کچھ غلط کرتے ہیں، بتاتے ہیں ہمارا ضمیر کہ تم غلطی پر ہو، تو ہمیں اس کو پہچاننا ہے، اس کی پہچان بھی ہمیں حکمت سے آئے گی، اور وہ حکمت ہمیں قرآن کے علم سے آئے گی، قرآن کے علم سے آئے گی۔ ہم ایسی کلاسز میں آئیں، سیکھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس کو سب محسوس کریں، تو کہ قرآن جو ہے نا ہمیں با مقصد بناتا ہے، ایک با مقصد زندگی دیتا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا چھوڑ کے جانا ہے۔ ہمیں دنیا میں آئے ہیں تو ہم کیوں آئے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا پہننا انجوائے کرنا دنیا میں نہیں آئے، ہمیں دنیا میں آنے کا ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یہاں پہ دائی بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہم یہاں پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں، قرآن کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی توحید کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ کو واحد اللہ کی عبادت کے لیے ہم دنیا میں صرف اور صرف ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد ہمیں جب ہی پتہ چلے گا جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا پڑھنے والا، سیکھنے والا، عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمیں اس محفل کا اللہ نے جو حصہ بنایا ہے، جو سب کی کوشش ہے، سب کی آنے کی محنت ہے، جو پڑھا رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے، جو بیٹھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس نے جتنا اس میں اپنا پارٹ، اپنا حصہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے باندھے رکھے، ہمیں سب سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تقسیم پر ہمیں راضی رہنے والا بنا دے، ہماری سب کی کوشش کو قبول فرمائے۔ اور آج میں نے ایک بات پڑھی تھی، اس میں وہ میسج تھا کہ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ کر جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے ہیں۔
کچھ نہ کچھ تو ہم ایسا چھوڑ کے جانا ہے. آج میری دوست ہیں جو اس کلاس میں بھی ہیں ماشاءاللہ نویدا, انہوں نے ہی میسج بھیجا تھا آج صبح ہی, تو بہت اچھا میسج لگا کہ واقعی دنیا میں آئے ہیں تو کچھ تو چھوڑ کے جائیں, یا صرف ہم ایسے ہی آئیں بے نام بے یارو مددگار چلے آئیں گے, کوئی ہمارا نام لینے والا بھی نہ ہوگا. کوئی ہمدردی, کوئی دوستی, کوئی محبت, کسی کی رہنمائی, کسی کی ایسی مدد تو کر کے جائیں, کچھ ایسا علم چھوڑ کے جائیں کہ ہمیں لوگ یاد کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہاں سے گزرے یا ان سے ہمیں یہ فائدہ پہنچے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ دینے والا بنا دے. ایسا ہم سے ایسا کام لے جو ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ بن جائے جو ہمیں ثواب پہنچتا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارا یہاں آنے کو بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر سسٹر عظمیٰ, آپ نے جو بھی دعائیں دی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حق میں قبول کریں, آمین اللہم آمین. سسٹر فوزیہ آپ شیئرنگ کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. میں نے بس پوائنٹ سارے نوٹ کرے ہیں اور کچھ بھی بات رہ نہیں گئی بتانے کے لیے. الحمدللہ ساری باتیں الحمدللہ اس باپی نے تقریباً بتائی دی. الحمدللہ میں نے میم کے بالکل پوائنٹس نوٹ کیے ہیں, وہی میں جلدی بتا دیتی ہوں, ریمائنڈر ہے. اب میم نے بتایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑتا ہے, سبق لیتا ہے. اللہ کروڑوں لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے لیکن لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اس کو, کچھ ہی لوگ آتے ہیں ان کلاسز کے اندر. تو اس بات پہ سوچ کے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کچھ لوگوں میں, ان قلیل لوگوں میں تو نے ہم لوگوں کو کر دیا ہے. الحمدللہ. اور پھر بعد میں میم نے یہ بھی کہا ہے نا لاسٹ میں, سب سے آخر میں کہا ہے کہ ان کلاسز کے مل جانے پہ اتنی خوشی کہ آخر میں ہم سجدہ شکر کر ڈالیں. بس کرے بغیر چین ہی نہ ہے کہ اللہ تو نے کیسی بڑی نعمت عطا فرما دی ہم کو. اور پھر میم نے کہا کہ کیا ہم جیسے پرائیویٹ ہوتے ہیں, جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, ہے نا. اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے نا دونوں طریقے سے, ہماری دونوں کنڈیشنز کو, دونوں پوزیشن کو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ قادر ہے, اللہ خبیر ہے, انہ علیم بذات الصدور ہے. پھر بتایا علم کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کی سفارش کریں گے. بتایا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے چیخ کے کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. توحید کی دعوت ہر چیز دے رہی ہے. کائنات کی ہر چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور پھر بتایا کہ مثال سے سمجھایا کہ جس کو بھوک نہیں ہوتی نا تو وہ کھانے میں عیب نکالا کرتے ہیں. اکثر بچے کی والی حرکت کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہو یہ ویسا, مجھے یہ نہیں صحیح نہیں لگ رہا, مجھے اس میں مرچ لگ رہی ہے, حالانکہ مرچ نہیں ہوتی کسی چیز میں. تو اسی طریقے سے جب کسی کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی نا تو اس کے سامنے کتنی بھی طریقے سے بات آ جائے وہ بات ہی نہیں مانے گا. کسی بھی طرح سے کسی بھی اینگل سے وہ بات مانے گا نہیں. بہانے دینے کے سنو سب کی کرو من کی والا حساب, جس کے دل کے اندر طلب ہی نہیں. وہ بتایا کہ بے طلب لوگوں کے اندر بے غرض ہو کے گھومو, بے غرض ہو کے, ہے نا. بے طلب لوگوں سے اللہ رب العالمین بالکل چھین لیتا ہے اور طلب والوں کو دیتا ہے دین میں اللہ رب العالمین. اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے قرآن, جیسے آج ہم بیٹھے ہیں قرآن کی کلاسز میں, تو اگر ہم نے چھوڑ دیا نا تو آگے ہماری جنریشن تو بالکل چھوئے گی بھی نہیں قرآن کو, دیکھے گی بھی نہیں. تو اپنے آگے اپنی ذریت کے لیے جو ہے نا ہم لوگوں کو کرنا ہے, اور ضرور کرنا ہے. کہ وہی نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہے نا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ومن ذریتی, اس طریقے سے نا. اور پھر ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا. تو ذریت کے لیے ہمیں اپنی اولادوں کے لیے جو ہے نا سوچنا ہے. جو چیز ہم کرتے ہیں نا, اور اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو ہمارے بچے تو ہم سے پہلے چھوڑ دیں گے ان سب چیزوں کو. قرآن کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے ہمارے پاس, بالکل کوئی آپشن ہے ہی نہیں. جو نہیں آتے ان کلاسز کے اندر وہ بد نصیب ہیں. غافل کے بارے میں بتایا کہ غافل کو, جاہل کو اللہ ہدایت دے دے گا, لیکن جو مذاق بناتے ہیں دین کا, اللہ کی آیتوں کا, اللہم حافظنا, کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے, اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے.
اور لوگ جس کی ذات سے متاثر ہوتے ہیں اکثر اس کی بات بھی بہت دھیان سے سنتے ہیں. یہ نا وہ حدیث ہے کہ تمہارا اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا شریف انسان ہے کہ بات کرے تو کسی کی بات سنی جائے, کہیں پر منگنی کا پیغام بھیجے تو منگنی اس کی قبول ہو جائے, سفارش کرے تو سفارش قبول ہو جائے, ہے نا. تو جو انسان شریف لگتا ہے, ذات سے متاثر ہوتا ہے, تو اس کی انسان کی بات سنی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک 40 سال تک ایسی ہی رہی, ایسی ہی پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صادق امین. لیکن پھر جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو پھر تو سبھی کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی گئی. کیا بتایا تھا, اس حضرت عثمان بن طلحہ کے بارے میں بتایا نا. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کر کے رکھا, اور کیا کہا تھا عثمان بن طلحہ سے, وہ بھی سب ابھی ہم سب سن چکے ہیں کہ اس وقت وہ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, تو کیا کہا کہ قریش اس وقت کیا ذلیل ہو جائیں گے, کہ نہیں, قریشوں کو تو اللہ اس وقت عزت عطا فرمائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھا دیا اپنے اخلاق سے کہ کس طریقے سے لوگوں کی بدتمیزی کے بعد بھی ہم لوگوں کو کیسے تحمل کے ساتھ پیش آنا ہے, حلم اور بردباری کے ساتھ کام لینا ہے نا. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو ہمیں الٹے سیدھے بدتمیزی کے ساتھ کوئی پیش آئے تو ہمیں بہت آرام سے پیسفل جواب دینا ہے انشاءاللہ, جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت, بہت مشکل, لیکن کرنا ہے انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتے ہیں نا, کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق خاموشی اختیار کرے, سامنے سے وہ بدتمیزی کیے جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, پاس میں کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں, بس ایک دو بات کا جواب دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے نا, تو ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور پھر بتایا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے سب کون سی غزوہ خندق میں خندق کھود رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فارس اور روم کو فتح ہوگی, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہیں, تو اس پہ مذاق بنا رہے ہیں جو لوگ ہیں نا, وہ اس پہ مذاق بنا کے دیکھو پیٹ پہ تو پتھر باندھے کھانے کو تو ان لوگوں کو فاقہ ہے, اور یہ لوگ ہے نا فارس اور روم کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. پھر حضرت حنظلہ کے بارے میں بتایا کہ ان کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگتا تھا, وہ سیل الملائکہ جن کا لقب ہے, کہ ان کو بس وہ شادی کی ایک ہی رات ملی اور اس کے فوراً بعد وہ غسل بھی نہیں کیا, وہ فوراً چلے گئے. ایک دم گھمسان کا جو وہ ہوا, ایک دم اس میں کود پڑے وہ جنگ میں, اور وہیں کے وہیں شہید ہو گئے. اور وہ پھر ملائکہ نے ان کو غسل کرایا. عبداللہ بن ابی بن سلول کی بیٹی ان کی نکاح میں تھی. بتایا کہ قرآن کی کلاس میں بیٹھنے والی جو مائیں ہوتی ہیں نا, جو قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے جو سیکھتی ہیں جو مائیں, وہ اپنے بچوں کو کمپنی دے, اپنے بچوں کی اصلاح کریں قرآن سے, اپنے بچوں کو وقت دیں, ان کو سمجھائیں, ان کو سمجھیں, کوشش کریں. وہ مائیں نہیں جو بیٹھ کے موبائل چلاتی ہیں, قرآن سے تو ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے. وہ کیا کمپنی دیں گی, وہ کیا بچوں کی اپنی اصلاح کریں گی, وہ کیا مزاج بنائیں گے اپنے بچوں کا. اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے, ایک بڑا مقصد ہے. قرآن بہت بڑا مقصد ہے ہمارے زندگی میں. قرآن کو پڑھنا, سمجھنا, اور پھر لوگوں تک پہنچانا, عمل میں لے کر آنا. اللہ رب العالمین سے علم مانگنا ہے اور حلم مانگنا ہے نا. حدیث پاک مفہوم ہے نا کہ وہ ایسی امت ہوگی, لیکن ان کو میں اپنے پاس سے علم دوں گا, اپنے پاس سے حلم دوں گا, ہے نا. یہ اور بے صبری اور عجلت کے بارے میں بھی میم نے بتایا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں قرآن آ جاتا ہے تو وہ بے صبری صبری میں بدل جاتی ہے, عجلت جو ہے حلم میں بدل جاتی ہے. ہمارے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اور پھر میم نے بتایا کہ قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے جو خوشی ملتی ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتی. کتنی بھی بڑی سے بڑی مجلس میں بیٹھ جائیں, کتنی بھی بڑی سے بڑی مجلس میں چلے جائیں, بڑی سے بڑی گیدرنگ میں بیٹھ کر آ جائیں, لیکن وہ اطمینان, وہ خوشی نہیں ملتی جو اس قرآن کی کلاس میں بیٹھنے سے ملتی ہے. بے شک یہ بات ایسے ہی حق ہے, ایسے ہی سچ ہے, جیسے کہ اس وقت میں کہوں کہ رات ہو رہی ہے.
मैंने अगर कहा कि नहीं नहीं दिन हो रहा है तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, और इतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई इस बात में है कि अल्लाह ने इस वक्त रात की हुई है कि इस कुरान की क्लास से जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं भी नहीं मिलती। इस बात पे तो हमें सोच सोच के शुक्र अदा करना चाहिए, सजदे शुक्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर फौजिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो पॉइंट्स बच गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छे से बता दिए। हम सबको इस चीज़ का अजर अता करें जो भी हम अपना हिस्सा इस चीज़ में डाल रहे हैं। और आप में से कोई सिस्टर जो है वो शेयरिंग करना चाहेंगी तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। टेन 40 हो गया है, 5-10 मिनट और देख लेते हैं। अगर आप में से कोई कुछ ऐसी चीज़ नई जो आपने सीखी हो तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं आज की क्लास में। हाँ देखिए, बस एक चीज़ मैं कह के बात ख़त्म करती हूँ। देखिए वाकई में मतलब अपनी लाइफ में हम जो चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो उसका अंदाज़ा हम खुद ही कर सकते हैं। और इस कुरान से जो ताकत मिलती है ना, वो हमें मतलब सिर्फ इमोशनली ही नहीं मिलती है, हमें फिज़िकली भी मिलती है, हमें इंटेलेक्चुअली ही नहीं मिलती। हमको हर चीज़ की ताकत जो है ना कुरान से मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अक्सर, क्योंकि जो इंसान करता है तो उसे अपनों को बताने में मज़ा आता है। फिर एंड में थोड़े से लोग रह जाते हैं, तो इसलिए मैं और सोचने चलिए अपना ज़्यादा लोग नहीं है तब बता देती हूँ। अब यकीन मानिए मुझे 3 दिन से मतलब फ़ीवर है, मतलब यानी आज चौथा दिन है, मतलब थर्ड डे आज ख़त्म हो गया दोपहर को, यानी 3 डेज़ से मुझे वायरल है और मैं बस लेटी हुई हूँ खाली, बस अंदर फ़ीवर है, उतना हेडेक था और वॉमिटिंग थोड़ा सा फील हो रहा था, और 3 दिन से बस सिर्फ बिस्तर पर लेटी हुई हूँ मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक अल्लाह के कलाम में एक ऐसी कशिश है या ताकत है उसमें कि कल मेरी ऑफलाइन क्लास होती है, तो बस मैं थोड़ा हिम्मत करके उठी और मैंने कहा क्लास, पहले तो 1-2 लोगों ने बोला भी, मेरे दोस्त ने, अल्लाह की मदद तो खैर आई अल्हम्दुलिल्लाह। एक ने खाना बना के भेजा, एक घर में बेचारी बच्ची आ गई और उसने आकर के पूरा हमारा मेरे शौहर का खाना वाना बनाया, मेरे बच्चों का, और नाश्ता भी, मतलब चाय भेज दी, ये वो, एक ने खाना बना के भेज दिया, एक और उन्होंने अभी खाना भेजा। तो मेरे सब लोगों ने, मैंने किसी को नहीं बताया बट पता चला उनको, और सबने माशाल्लाह ऐसे 3 दिन से मतलब इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प तो की उन्होंने मेरी। और कल जैसे मैंने सोचा क्या करूँ, क्लास लूँ नहीं लूँ, फीवर तो हो रहा है मुझे, तो लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं ना बैठ जाऊँगी, बस बोलना ही तो, खाली कुछ थोड़ी करना है मुझे, तो मैं बोल दूँगी बैठ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बस हिम्मत करके उठी और अपना जो भी मैं अरेंजमेंट करती हूँ अरेंजमेंट करा। अल्लाह ने मदद भी कर दी, ऐसी वो आ गई मेरे सामने पड़ोसन, बोली, मैं लैपटॉप पे बैठी हुई थी, अचानक दिल में ख्याल आया कि सामने पूछूँ, आप ही का पूछती हूँ। और मतलब छोटी उम्र की लड़की है वो, मतलब, और वो आ गई माशाल्लाह मेरे पास और आगे बोली, आपका सब खाना वाना बना देती हूँ किचन में। मैंने कहा, मैंने मना भी किया बट वो बोली नहीं नहीं, वो किचन में बैठ के, मैंने कहा बना दो, तो सब फिश माशाल्लाह बनाती रही वो। मैंने अपना वो रूम में बस अरेंजमेंट करके मैं बैठ गई। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अच्छे से अपना क्लास जैसे होती बिल्कुल यूजुअली सारे लोग आए और पूरा अच्छे से, और उन्हीं लोगों ने अपना सब कुछ किया, और उसके बाद वो चले गए, वापस लेट गई मैं। तो यानी सिर्फ उस वक्त उठी जैसे मैंने एक नियत करी, यानी जब हम नेकी की नियत करते हैं ना, अल्लाह की मदद आती है, फरिश्तों की मदद आती है। लिटरली मतलब मैं बस झाड़ू लेके चला नहीं जा रहा, लेकिन झाड़ू लेकर के ऐसे यूं झाड़ू मार रही हूँ। और यकीन माने मतलब मुझे बस, मैं अपनी सोचों में हूँ थोड़ा सा कि क्या बोलूंगी आज, किसके बारे में टॉपिक पे बात करूंगी, और झाड़ू हाथ में लेकर आई हूँ और 15-20 मिनट भी नहीं गुजरे, आंख मतलब से सोचों से बाहर आई ना, तो पूरा घर सेट हुआ था। करा तो मैंने था, लेकिन मुझे नहीं, अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे सिर्फ झाड़ू का याद है कि मैं झाड़ू लेके खड़ी हुई थी बस खाली, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। यानी ऐसा मतलब काम हो गया मेरा, सब पूरा सेटिंग होगी, सब कुछ हो गया, बैठ गई। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो क्योंकि मैंने सबको बताया थी कि मैं बीमार थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब मैंने कहा नहीं, मैं ऑफलाइन क्लास रखूंगी, अगर आज छुट्टी करी नेक्स्ट संडे गायब हो जाएंगे लोग, इसे छुट्टी नहीं करूंगा, मुझे बोलना ही था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वही सब बहनों में से उठी 2-3, उन्होंने अपना पूरा नाश्ता लगाया, कॉफी बनाई, पिलाई सबको, ऊपर बर्तन धोए, सब सेट कर दिया, सब कुछ करा के चले गया माशाल्लाह। फिर वापस में लेट गई, वापस अपनी उसी ब्लैंकेट लेकर के तकिए पे लेट के सो गई वापस उसी तरह हालत में रही मैं। आज सुबह से भी ऐसी लेटी हुई हूँ, ऐसी लेटी हूँ बस। किसी ने चाय पिला दी, किसी ने नाश्ता करा दिया, किसी ने बस इसी तरह करके पड़ोसन बेचारी आ गई, आपको नाश्ता दे देती हूँ, आपको चाय दे देती हूँ, आपको ये बेचारी चाय बना के भिजवा दी। खैर लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करती हूँ। और बस जैसे ही इसका टाइम हुआ ना, बस मैं उठ के वापस बैठी रूम के अंदर आकर के, मैंने कहा
بچوں سے اپنے ہسبینڈ سے بھی پلیز میں کلاس ہے میں بیٹھ کے کرتی ہوں. اور الحمدللہ مجھے ایک بار احساس نہیں ہوا کہ میں بیمار ہوں, ایک بار بھی. ہلکی سی ٹھنڈ ضرور لگ رہی ہے تو بلینکٹ ڈال رکھا ہے اپنے اوپر میں نے, اور بس بلینکٹ ڈال کر کے بیٹھی ہوں, لیکن ایک بار مجھے اتنا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ مطلب میری طبیعت خراب ہے. آپ کو ایسا فیل ہوا پورے لیکچر میں کہیں پہ بھی کہ مطلب میں نے کہیں پہ بھی ایسا کوئی مظاہرہ کیا ہو؟ نہیں, اللہ کی مدد آتی ہے اور اتنی طاقت ملتی ہے نا اس قرآن کی کلاس میں آنے کے بعد. ہمیں فزیکلی بھی اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے, اس کے ثمرات تو ہم دیکھتے ہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ, میں نے کیا بتایا آپ کو, اللہ اس نیکی پر, جس نیکی میں اللہ یہ بھی دیکھے گا کس حالات میں نیکی کی گئی ہے, اس کا جو نمبرنگ ہے نا وہ تیزی سے اوپر بڑھ جاتا ہے. ایک دم ڈیجیٹل وہ ہوتی ہے نا, وہ تیزی سے نمبر چلنے لگتے ہیں. اللہ حالات بھی دیکھے گا, تو اس حالت میں نیکی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ, بس میں یہی ہے کہ اس چیزوں سے اتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ کتنی محبت کرتا ہے نا ہم سے, کتنا رحم کرتا ہے نا. وہ تو کہہ رہا ہے میں کیوں تمہیں عذاب دوں گا, قرآن کہتا ہے میں کیوں تم کو عذاب دوں گا. اللہ نے تو جنت پہ ہمارا نام لکھ رکھا ہے, جنت کے بعد میرا نام, آپ کا نام لکھا ہوا ہے, ایک ایک کا نام لکھا ہے جنت کے باہر. پر افسوس کچھ لوگ نہیں جا پائیں گے, تو جنتی کہیں گے آگے اللہ تعالیٰ یہ جنت کے آس پاس ہی خالی پڑی ہوئی جنتیں, یہ تو ان کے نام لکھے ہوئے لوگ کہاں ہیں. اللہ کہے گا, وہی نا کہ قرآن میں تھا قلیل, بہت تھوڑے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. قلیل, حضرت عمر رویا کرتے تھے, اللہ میک می امنگسٹ دیم, مجھے قلیل میں سے کرتے, قلیل میں سے کرتے, کہ جنت میں بہت کم جائیں گے. 1000 میں سے ایک جائے گا, 999 جہنم میں جائیں گے. اور ٹھیک ہے آپ فکر نکالتے رہیے کہ اس میں دجال ہوگا, وہ ہوں گے, لیکن فی الحال وہ بھی روح تو ہوں گے نا اللہ کی, وہ تو ہوں گے نا, مخلوق تو ہوں گے نا. 1000 میں سے ایک جائے گا. تو وہ یہ, تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ, وہ جنت ہے نا وہ بھی تم لے لو, جاؤ ان کی جنت بھی تم لے لو. اور ایک جنت جس طرح آتا ہے نا کہ اس کی اس کا جو چوڑائی اور لمبائی نا وہ آسمان اور زمین کی ہے نا, اس سے بھی زیادہ چوڑی ہے. مطلب یعنی کہ ایک یونیورس, ایک جنت ہوگا انسان کا, ایک ایک یونیورس, اور ہمیں اتنا بڑا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ والی وہ نہیں ہوگی ہائٹ. پتہ ہے نا آپ کو, جہنم میں جانے والوں کی, جو جہنم میں جائیں گے نا اس کی آگ تو 70 گنا کیسے برداشت کریں گے نا. فما اصبرهم على النار, اللہ خود سوال کر رہا ہے کیسے برداشت کرو گے اس آگ کو تم. فما اصبرهم على النار, تو آتا ہے کہ شام سے لے کے مدینہ تک, وہاں تک جہنم کی ایک ٹانگ اتنی موٹی ہو جائے گی. یعنی یہ والی نہیں ہوگی باڈی ہماری, ایک ٹانگ اتنی موٹی ہو جائے گی. سوچو وہ خود کتنا بڑا ہوگا تاکہ وہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے. تو جنتی بھی بڑے بڑے ہوں گے, تو ان کے لیے ایک ایک یونیورس ان کو ملے گا. سورہ رحمان کی انشاءاللہ جب رمضان میں تفسیر کروں گا سننے کا مزہ آئے گا آپ کو, ایسا لگے گا جیسے دوسری دنیا میں چلے گئے. میں سورہ رحمان کی پہلے بھی تفسیر کر چکی ہوں, دیکھیے وہ تفسیر بالکل الگ تھی جو میں نے پہلے ایک بار شاید رمضان میں کی تھی تفسیر سورہ رحمان کی, شاید یہ بقرعید کے 10 days میں کی تھی شاید میں نے کئی سال پہلے. اور ابھی میں انشاءاللہ وہی سورہ رحمان اور سورہ یاسین کا میرا ارادہ ہے کرنے کا. لگے گا کہ دوسری دنیا میں چلے گئے ہم, اتنا مزہ آتا ہے. میں تو یقین مانی, بس میں بیمار ہوں نا تو بس میں اسی سے مطلب مجھے طاقت مل رہی ہے, میں اس کو لگا لیتی ہوں اور میں سنتی رہتی ہوں, تفسیر سنتی رہتی ہوں اور سو جاتی ہوں, پھر اٹھتی ہوں واپس, پھر کہاں پہنچ گئی, پھر واپس سنتی ہوں, بس یہی لگا کے سنتی رہتی ہوں. اور مجھے بس ایسا لگتا ہے میں ایک دوسری دنیا میں چلی گئی ہوں. اب مطلب اتنا خوش, مطلب مجھے اتنی مطلب اس سے خوشی ملتی ہے میں بتا نہیں سکتی. جیسے ابن تیمیہ کا ہے نا, ان کے بارے میں نا شاید ابن تیمیہ کا سوال ہے کہ کیا کرے گا میرا دشمن, کیا کرے گا, یا تو مجھے مار دے گا یا جیل میں بند کر دے گا. مار دے گا مجھے تو میں تو جنت میں چلا جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا, اور مجھے جیل میں بند کرے گا تو مجھے اکیلے اپنے رب کے کلام کے ساتھ ٹائم مل جائے گا, اور میں اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کروں گا. کیا میرا اور آپ کا یہ حال ہے؟ ہم تو ڈرتے ہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے, روٹ جائیں گے. اللہ ہمیں وہ طاقت دے دے, اللہ وہ ایمان, وہ یقین دے دے کہ ہم ڈرے نہ لوگوں سے انشاءاللہ. چلیے میں زیادہ نہیں سناؤں گی آپ کو, لیکن میں بس بتانا چاہ رہی تھی کہ مطلب مجھے ابھی تک ایک بار بھی ایسا نہیں لگا کہ میں بیمار ہوں, ایک بار بھی نہیں. اور مطلب کل بھی یہ حال تھا میرا, سب کر کے واپس لیٹ گئی تھی بستر لے کر کے. پھر واپس سے بچوں نے آ کے شروع کر دیا, نمک پانی پی لو, ابھی آپ چائے پی لو. ہسبینڈ میں آ کر کے چائے دے دو بنا کر کے, کچھ بھی نہیں کھایا صبح سے. تو لیکن مجھے ایسا لگا پتہ نہیں کتنا کھا لیا میں نے کل. تو مطلب میں بس کافی پی ہے میں نے ان لوگوں کے ساتھ جو میرے آئے تھے, ایسا لگا جیسے پیٹ بھرا ہوا ہے بالکل ایک دم, کلاس کی وجہ سے فل ایک دم فلیج, مطلب پورا کھا پی کے ایک دم ہیلدی, اور آرام سے رات کو سو گئی. مطلب ایک بار بھی رات کو مطلب احساس نہیں ہوا, جو کہ اس سے پہلے پوری رات میں جاگتی رہی اور مطلب کروٹیں لیتی رہی. اس سے پہلی رات کو تو میری دوست یہاں کلاس میں تو خیر نہیں ہے, بس وہ آئی تھی تو میں تو بس اس کے اوپر, وہ آئی بیچاری بہت اچھی ہے میری دوست, میں اپنے ٹانگیں مانگے اس پہ دیکھ کے چڑھ کے لیٹ گئی, یعنی وہ بیچاری لیٹی ہوئی دم کرتی رہی مجھے, اور میں بس روتی رہی. کس لیے روتی رہی میں, خیر ہمیں اپنے امان سے دوسروں کو بھی بتانا. بہت اچھی ہے وہ ماشاءاللہ, وہ بہت دیندار ہے. اس کی مطلب قرآن کی ہی کلاسز ہوتی ہیں, وہ قرآن ہی سکھاتی ہے ماشاءاللہ. اس کی مدر, اس کی فیملی میں سب ایسا ہی حال ہے. تو اس کو لے کے روتی رہی. تو کس بات پہ روتی, میں نے کہا ہم دنیا کے لیے بہت روتے ہیں نا,
कम से कम बीमारी में तो हम मौत याद करके रोए ना, चलो मैं रोती हूँ तुम भी ज़रा आमीन बोलना। तो बस मैं वही उसको बताने लगी कि मौत की सख्ती की दुआएं करने लगी, अल्लाह उस वक्त रूह निकलेगी तो क्या होगा, क्योंकि इंसान बीमारी में मौत को याद नहीं करेगा, सीरियसली तो कब करेगा। तो मैं खैर रोती रही। मौत का वक्त आएगा तो मेरा कब्र में जाऊंगी तो फरिश्ते सवाल जवाब, फिर कितने टाइम रहूंगी कब्र में, फिर वहाँ से उठ के मैदान महशर जाना है, फिर मैदान महशर में किस में से अल्लाह ताला करेगा, अल्लाह ताला उनमें से करना, मतलब रोते हुए कि अल्लाह तो मुझे साबिक़ून अव्वलून में से कर देना। फिर वहाँ पे अल्लाह जो उनकी इज्जत एहतराम होगा अल्लाह उनमें से करना। फिर वहाँ से फिर पुलसरात पार करना है, वहाँ तब क्या होगा, तो वो घोड़ों पे जाने वाले होंगे या वो, तो अल्लाह मुझे रब्बना ना अतमिम लना नूरना फग़फिर लना, अल्लाह दुआएं पढ़ेंगे उस वक्त, अल्लाह उस वक्त नसीब करना दुआ मुंह से निकले। फिर उसके जन्नत के बाहर खड़ेंगे, फिर जन्नत में एंट्री होगी तो अल्लाह ताला जहन्नुम में नहीं, अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनन नार, अल्लाह नहीं जहन्नुम की शक्ल भी नहीं दिखाना। वहाँ पे कोई हल्की सी जो उसमें सूरह फुरक़ान का जिक्र है उसका भी एक्सपीरियंस नहीं करना। अभी अभी हम यकीन कर लेते हैं। रोती रही तो बेचारी समझाती नहीं आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, आप ऐसा क्यों सोचिए, आप तो ऐसी हैं आप। वो खैर मुझे इत्मीनान दिलाती रही, नहीं आप तो माशाल्लाह ऐसे करते करते। मैंने कहा नहीं, अल्लाह हमारे अमालों की वजह से नहीं भेजेगा जन्नत में, अल्लाह तो हमारे ऊपर अपने रहम से भेजेगा। अल्लाह का फजल होगा तो जाएंगे ना, तो इससे अल्लाह का फजल मांगना चाहिए। खैर ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि वाकई में ताकत मिलती है इस कुरान में। तो हम एक्सपीरियंस ही नहीं करते ना, इसलिए भी यकीनी है, एक्सपीरियंस करते ना तो यकीन बढ़ता रहता है। वो तब करेंगे वही सेम जो सेंटेंसेस अभी इतनी बार उस्मा ने रिपीट किया, सिस्टर उस्मा ने और सिस्टर फौजिया ने, वही सेम बार बार कि जब तक हम अपने रूह को कुरान से ग़िज़ा नहीं देंगे तब तक यकीन नहीं आएगा। इंशाल्लाह जिसकी ज़रूरत हमारे बच्चों को ज़्यादा है, उनके बच्चों के दिलों पे यही काम करने की ज़रूरत है। कुरान ही ग़िज़ा है हमारी बेसुकूनी की। जो दिल है ना उसे खुश करने के लिए हमारे बच्चे जो भाग रहे हैं ना दुनिया में, कि जॉब कर लेते हैं, घर ले लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं, आईफोन, उससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। हम घूमते हैं, चलो अभी यहाँ पे इस वाली पार्टी में चलते हैं, अब ये शादी का एंजॉयमेंट करते हैं, अभी बाहर घूमने चलते हैं, अभी खुशियों के लिए भाग रहे हैं और उनकी जरूरत पूरी की जा रही है, जरूरत से पहले, जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा है, टाइम से पहले दिया जा रहा है, और वो बेसुकूनी उजलत कहते ही पूरा हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, उनके अंदर की चीज बढ़ती जा रही है, बस इसलिए वो बेसुकून सुकून ही नहीं है। इससे उनका दिल ही नहीं लगता, दीन उनको पसंद ही नहीं है। दीन के बारे में फिर अजीब बातें करते हैं। फिर उनकी ये जनरेशन के सामने यकीन मानो मैं तो बैठती हूँ ना, वो बातें करते हैं, मैं थोड़ी देर सुनती हूँ, मैं कहती बातें कौन सी करते हैं, मैं तो समझ ही नहीं आती बातें कौन सी करते हैं, बातें क्या करते हैं ये। हम फिर भी छोटे थे ना, तो हम फिर भी हमारी दादी नानी, हमारी खाला, हमारी भाभी, ये सब आते थे, हम बैठ कर उनसे बातें करते थे, वो बोलते थे हम सुनते थे, हम चुपचाप सुनते रहते और कहते और सुनाओ भाभी। मुझे तो अभी भी याद है, मेरी बड़ी भाभी आती थी, बस बड़ी भाभी कहानी सुनाती थी, तो रात को भाभी और सुनाओ ना, अच्छा रात को सुनाओगे ना भाभी, अम्मी की कहानियां सुने, भाभी की बातें सुने। वो क्या सुना रही है, अपने बचपन की बातें बताते थे, अम्मी भाभी मामी ये सब। आज के बच्चे देखिए, उनको बुलाओ इधर आओ सुनो हम तुम्हें बातें बताते हैं, तो हंसते हम पे, मजाक बनाते हैं। हमारे बच्चे वो, खैर मैं अपने बच्चों की बातें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो मुझे कहते हैं हम बचपन की बातें सुनाते हैं। मैं तो अपने बचपन की बातें बहुत सुनाती हूँ, मेरे बच्चों को बड़ा मजा आता है। वो तो 3-3 घंटे तक सुनते रहते हैं मेरी बचपन की बातें जो मैं सुनाती रहती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब में एक टैलेंट रखा है। तो जैसे हमारे नवान सर कहते हैं कि मेरे भी एक टैलेंट है, मतलब वो अपने बारे में कहते हैं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ ये उनके अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो वाकई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इस तरह मेरे अंदर भी, मैं थोड़ी सी बचपन से है, लोग मुझे कहते हैं गॉड गिफ्ट है। मैं कोई भी बात बताती ना तो थोड़ा सा उसको एम्ब्रॉयडरी करके बताती हूँ, तो सामने वाले को एंजॉय, मतलब मजा आता है। तो मेरे बच्चे बहुत, और बताओ ना, और बताओ मेरे बच्चे सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर और दूसरे बच्चों को मैं देखती हूँ कि उनको मतलब समझ ही नहीं आता, ना वो सुनना चाहते हैं, ना बोले धराओ बैठो कुछ बताते हैं, और सुनते रहते हैं माँ बाप की बात। उनके माँ बाप से मैं बोलती हूँ अपने बच्चों से बातें करो, बैठो, कहते हैं हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। और या फिर वो कहते हैं, मैं बालिग बच्चों की बात कर रही हूँ, या फिर उनके बच्चे जो ना वो जब बातें करते तो कहती है हमारे समझ नहीं आती ये बातें क्या करते हैं, इनकी सोच कैसी है। वो ना ग्रोथ माइंडसेट नहीं हो पाया उनका, फिक्स्ड माइंडसेट, जो हम ही कसूरवार है। तो हम औरतों को जाहिल नहीं रहना, हमको क्या करना है, औरतों को इंशाल्लाह चलिए मैं क्लास क्योंकि बताने के बाद नहीं गरम दाल बनाई है भाई, पकाई, फैज ने थोड़ी खाई है वो चीजें बना के रख दी, मांग ले रातों को, फिर मांगते हो खाना। चलिए कल चावल बोल रहे हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। याकुम व याकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुएं में सुनाती रहे बच्चों को अल्लाह की बात होती है।